بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ فتویٰ آن کرنٹ ایشوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان علی امیس اور آپ دیکھ رہے ہیں پیغام ٹیلی ویژن۔ امید کرتے ہیں کہ آپ جہاں ہوں گے خوش ہوں گے، بخیریت ہوں گے اور اپنی زندگی کو نہایت ہی اچھے طریقے سے گزارتے ہوں گے۔ حسب معمول پیر اور جمعرات کو آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں آپ کے شرعی مسائل کا حل لے کر، اور جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں آپ ٹائٹل دیکھتے ہیں جو جیسا کہ اس میں لکھا گیا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، بس سوال کرو اہل علم سے اگر تم نہیں جانتے۔ اس پروگرام کو کرنے کا ہمارا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ ہمیں لائیو کال کریں، اپنے جو شرعی مسائل ہیں ان کا حل مفتیان کرام سے جانیں، کتاب و سنت کی روشنی کے اندر اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام آپ تک پہنچا رہے ہیں۔ اور آپ دنیا کی کسی بھی کونے میں موجود ہیں، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں، مفتیان کرام سے اپنے مسائل کا حل جان سکتے ہیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ UAN نمبر جاری کیا گیا ہے ہمارے پیغام ٹیلی ویژن کی طرف سے، نوٹ فرما لیجیے 04211 70000 یعنی 0421170000۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں یوٹیوب پہ بھی جوائن کر سکتے ہیں، پیغام ٹی وی آپ نے لائیو سرچ کرنا ہے اور لائیو سٹریم کے کمنٹ سیکشن پہ اپنے سوالات لکھنے ہیں، مفتیان کرام سے ان کے جوابات بھی آپ کو انشاءاللہ لائیو مہیا کیے جائیں گے۔ ایز ویل ایز آپ ہمیں واٹس ایپ پہ ریچ کر سکتے ہیں، نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200۔ اس کے علاوہ ہم اس پروگرام کو کرنے کا مقصد ایک اور بھی ہے، چھوٹا سا ریمائنڈر ہے جو ہم پورا سال الحمدللہ آپ کو کرواتے رہتے ہیں، اور اب میرے خیال میں ریمائنڈر کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ رمضان آنے والا ہے انشاءاللہ، اس کی آپ تیاری کر رہے ہوں گے، تو ہم ریمائنڈر ہمیشہ یہ کرواتے ہیں کہ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرے، تو انشاءاللہ پریکٹس ہے، یہ پریکٹس سیشن جو پورا سال آپ نے کیا انشاءاللہ اس کو پریکٹیکلی طور پر جو فرض روزے ہیں وہ آنے کو انشاءاللہ، اور اس کی بھی آپ تیاری رکھیں، اس کے سلسلے میں جو معاملات ہیں ان کو آپ ڈیل کریں، جو بھی آپ کی مصروفیات ہیں رمضان سے پہلے کوشش کریں، کوئی مارکیٹ کا کوئی معاملہ ہے، کوئی کپڑے بائنگ ہے، پرچیزنگ ہے کسی بھی قسم کی، تاکہ آپ کے دن ضائع نہ ہو، ایام ضائع نہ ہو، آپ کے لیے خاص جو راتیں ہیں رمضان کی وہ ضائع نہ ہو، آپ مکمل طور پر قرآن مجید کو ٹائم دے سکیں، اللہ کو ٹائم دے سکیں، اپنا جو ٹائم ہے وہ اللہ کے نام کر سکیں، کیونکہ پورا سال ہم بہت زیادہ مصروف رہتے ہیں بہت سی چیزوں کے اندر، لیکن رمضان ایک ایسی الحمدللہ ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا گولڈن ٹائم پیریڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بہت بڑا بونس ملتا ہے، تو بونس کے لیے تو ہم دوڑتے ہیں، انسان کی فطرت ہے، تو کوشش کرنی ہے اس بونس کو حاصل کرنے کے لیے ابھی سے تیاری کریں، کیونکہ ابھی کچھ دن رہ گئے ہیں، تو کچھ دن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بہت دن ہیں، بہت کم دن ہیں، تو آپ نے کوشش کرنی ہے، تیاری اپنی رکھیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان ہم سب کے نصیب میں کرے اور اس کو پانے کی کوشش ہماری جاری رہے۔ ہمارے ساتھ جو موجود ہیں شخصیات ان کا تعارف کرواتے چلیں، ملک کے نامور مفتیان کرام کا پینل الحمدللہ ہمارے ساتھ موجود ہوتا ہے۔ پہلی شخصیت فضیلت الشیخ ڈاکٹر مفتی محمد اجمل بھٹی صاحب۔ بھٹی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ویری ویلکم ٹو دی شو سر۔ جزاک اللہ۔ کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ ماشاءاللہ بہت خوشی ہوئی آپ کو دیکھ کر، آمین۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے، بارک جزاک اللہ۔ اور ان کے ساتھ موجود ہیں فضیلت الشیخ مفتی عبد الولی خان صاحب۔ مفتی صاحب آپ کو بھی پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شیخ آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ جی الحمدللہ ماشاءاللہ آپ کو بھی دیکھ کر بہت خوشی ہوتی ہے، الحمدللہ اللہ کا خاص کرم۔ اللہ تعالیٰ دونوں مفتیان کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے اور ہماری رہنمائی رہتی ہے، اور بہت سے الحمدللہ ہمارے آپ کے چاہنے والے ہیں، بیسک تو آپ کے چاہنے والے ہیں، پیغام اللہ اور اللہ کے رسول کا پہنچا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ سر آج کی جو ہیڈ لائن ہے اس کی جانب موو کرتے ہیں۔ گزشتہ کچھ روز سے ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا آلریڈی کہ ایک جو بل ہے اس پہ کام جاری ہے پنجاب حکومت کی طرف سے، کم عمری کے حوالے سے ترمیم کے لیے کوشش کر رہے تھے کہ 18 سال سے کم عمر شادی نہیں ہو سکتی، تو اب وہ آرڈیننس کو منظور کر لیا گیا ہے۔ اب 11 فروری کے بعد سے سر جس کی عمر 18 سال ہے نا، وہ بندے کا شادی نہیں ہو سکتی، جو کرے گا وہ قصوروار ہوگا اور اس کو سزا ملے گی۔ اب یہ معاملہ ہے سر، اس کے اندر آپ نے یہ فرمانا ہے، ہم نے جو شرعی رہنمائی درکار ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ پہلے تو یہ ہے کہ گورنمنٹ کی جانب سے رول مکمل طور پر آ چکا ہے، اس میں اب کوئی ڈینائل نہیں ہے۔ پہلے تھا کہ شاید آ رہا ہے نہیں آ رہا، لیکن اب مکمل طور پر اپروو ہے اور آ چکا ہے۔ اس معاملے میں جو رہنمائی درکار ہے کہ شریعت کی نظر میں سب سے پہلے سر بتائیے کہ عمر کیا ہے نکاح کی، کم از کم جو شریعت کی نظر، ایک تو قانونی ہے، جو شریعت کی نظر میں کم سے کم عمر کیا ہے سر؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب اللہ کی شریعت اور فطرت کے خلاف قوانین بنتے ہیں نا، جی، تو پھر ایک نہ ایک دن آنے والا ان لوگوں کو پچھتانے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اچھا، وہ کنٹریز جہاں پر اس طرح کے قوانین بنائے گئے، آج ان کے ہاں افرادی قوت کی کمی ہے۔ وہ ہم جیسے ملکوں سے نوجوان، انرجیٹک نوجوان، پڑھے لکھے نوجوان، محنتی نوجوان دڑا دڑ امپورٹ کر رہے ہیں، بہانے سے ان کو اسکالرشپ دے رہے ہیں، ان کو یہ دیں گے وہ دیں گے۔
کیوں کر رہے ہیں؟ ان کے ہاں نوجوان ہی نہیں ہیں ہاں بالکل ملک کو چلانے کے لیے، انڈسٹری کو چلانے کے لیے، معاشرے کی خدمت کے لیے ان کے پاس اب افراد نہیں ہیں۔ اور ہمارا برادر ہمسایہ ملک چائنا، جہاں پر ایک بچے سے زیادہ پیدا کرنے پر عرصہ دراز تک پابندی رہی، ایسے ہی اور اب وہاں پر قانون پاس ہوا ہے کہ جو خاتون صحت مند ہے اگر وہ 3 بچے پیدا نہیں کرتی تو اس کو جرمانہ ہوگا۔ اچھا سر، بالکل ایسے ہی، یہ فطرت کے مخالف چلنے کی وجہ سے بالکل اب ان کو سزا ہے کہ اب ان کے ہاں بھی بوڑھوں کی تعداد بڑھ رہی ہے اور نوجوان کم ہو رہے ہیں، بالکل سر، اب ان کو فکر پڑ گئی ہے۔ بالکل اسی طرح کا یہ بھی قانون ہے کہ 18 سال تک آپ شادی نہیں کر سکتے۔ بھائی کیوں نہیں کر سکتے؟ کہتے ہیں جو بچے ہیں، بچے ہیں، ہاں جی، یہ کہا کمال ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی کوئی ایج لمٹ مقرر نہیں کی کہ اس ایج میں جا کر شادی کرو، بلکہ کیا کہا ہے؟ یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں کی جماعت۔ نوجوان جو بھی ہے، 15 سال کا ہے، 20 سال کا ہے، 25 سال کا، اس کو کہا کہ تم طاقت رکھتے ہو تو شادی کر لو۔ اچھا اور بچیوں کے سلسلے میں والدین کو ہدایت کی کہ اذا جاءکم من ترضون دینہ وخلقہ فزوجوہ، کہ جیسے ہی تمہارے پاس اچھے اخلاق، اچھی سیرت، اچھے کردار والا بچے کا رشتہ آ جائے تو فوراً اس کو بیٹی کا، بہن کا رشتہ دے دو۔ اچھا ٹھیک ہے، اور یہ کب دیتے تھے؟ جیسے ہی وہ بالغ ہو جاتی تھی۔ بالغ کب ہوتی تھی؟ عرب کا ملک گرم ہے، ماحول گرم ہے، آب و ہوا گرم ہے، 9-10 سال کی عمر میں بچے وہاں پر بالغ ہو جاتے تھے، اچھا اور وہاں پر اسی طرح شادیاں آج بھی اسی طرح ہوتی ہیں۔ یہاں کوئی کیریئر بنانے کا اور لمبی چوڑی تعلیم کا کوئی بھی ان کے ہاں تصور نہیں ہے، کانسیپٹ نہیں، اب بھی وہاں پر یہی ہے کہ بچہ بالغ ہو جائے، رشتہ موجود ہے، شادی کر دو۔ پاکستان میں بھی کچھ ایسی برادری ہیں۔ میرا اپنا ایک کلاس فیلو تھا، ہم 9th کلاس میں پڑھتے تھے، اچھا سر، تو ایک دن کوئی بات ہو گئی تو وہ کہنے لگا، سر، ٹیچر نے پوچھا نا شادی کا کیا پروگرام ہے، کہنے لگا سر میں اپنی فیملی میں بوڑھا شمار ہوتا ہوں۔ 9th کلاس کی بات سنا 9th رہا ہوں۔ کلاس کی بات ہے، وہ کہہ رہا ہے کیوں بھی تم کیوں بوڑھے ہو گئے؟ کہنے لگا جی میں اس لیے بوڑھا ہو گیا ہوں کہ میرے ابو نے شرط لگا دی ہے کہ جب تک میٹرک نہیں کرے گا شادی نہیں کروں گا، جبکہ ہماری فیملی میں جیسے ہی بچہ اور بچی بالغ ہو جائے تو میرا دادا جی ہماری قبیلے کے سردار ہیں، وہ شادیاں کرواتے ہیں، تو میری شادی نہیں ہو رہی تو میرا دادا ابو میرے ابو کو بہت غصے ہوتے ہیں کہ تو بیٹے کی شادی لیٹ کر رہا ہے، بوڑھا ہو گیا ابھی یہ 9th میں، 9th میں۔ اللہ اکبر، تو یہ عین فطرت کے مطابق ہے۔ ہمارے ہاں جو بے راہ روی، فحاشی، بد کرداری پھیلتی ہے تو کیوں پھیلتی ہے؟ بچیوں کی عمر 30، 35، 40 تک بھی ہو جاتی، شادی نہیں ہو رہی، ہاں بالکل سر صحیح، اور بچوں کی عمر کیریئر بناتے بناتے وہ بھی 30-35 تک پہنچ جاتے ہیں، ہاں جی، تو پھر بے حیائی پھیلے نہیں تو اور کیا ہو؟ تو یہ قانون ایک تو فطرت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، شریعت کے بھی خلاف ہے، اور معاشرے میں بے راہ روی اور بے حیائی کو پھیلانے کا سبب بنے گا۔ اوکے اللہ تعالیٰ سمجھ عطا کرے۔ اچھا شیخ، اس کی شرعی حیثیت کیا ہوگی؟ اگر یہ قانون لاگو ہو چکا ہے، اب اس کی سزا بھی ہے، کیونکہ اگر کوئی نکاح رجسٹرار ہے وہ نکاح پڑھاتا ہے تو اس کو بھی سزا ملے گی، والدین کو سرپرست ہیں ان کو بھی سزا ملے گی۔ یہ قانون سارا ہی شریعت کے خلاف ہے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں کیونکہ شریعت یہاں نافذ ہی نہیں ہے۔ بالکل سر، بہت شکریہ جی مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ، جیسا خبر آپ نے سنی ہے، اس حوالے سے آپ سے یہی پوچھنا چاہیں گے کہ اب تو پروو ہو چکا ہے، پہلے اس کو ہم آلریڈی آپ کے ساتھ ڈسکس کیا تھا پروگرام میں، پریویس پروگرام میں، آج سے 2 مہینے پہلے کے پروگرامز میں، تو اب تو پروو ہو چکا ہے۔ اب سر نہ ماننا اور ماننا، ان دونوں میں سے کیا ہمارے پاس موجود کیا ہے، آپشن کیا ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ یہ حکومتیں کس بنیاد پر اس طرح کی قوانین نافذ کرتی ہیں اور بناتی ہیں۔ اگر ہم بہت ہی حسن ظن رکھیں تو یہ کہیں گے کہ یہ کم عمری کی جو شادیاں ہیں بعض اوقات مسائل پیدا کرتی ہیں، ہاں جی، اور بچے جو ہوتے ہیں نا وہ سنجیدہ نہیں ہوتے، میچور نہیں ہوتے، بالکل سر، تو اس لیے انہوں نے یہ قانون لاگو کر دیا ہے، ہاں سر، یہ قانون نافذ کر دیا ہے، اور پھر ان کے جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ بھی اتنے صحت مند نہیں ہوتے، تو اس لیے حکومت تو بہت خیر خواہ ہے، اور اس لیے اسی خیر خواہی کے پیش نظر انہوں نے یہ قانون بنا دیا۔ ہاں بچوں اور بچیوں کی حفاظت بھی اس میں جی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر حکومت کو خیر خواہی ہی مطلوب ہے اپنی رعیت کی، قوم کی، لوگوں کی، تو یہ رہنمائی لے لیتے جو جامعات ہے اور مجامع ہیں، اکیڈمیاں ہیں،
مجمع الفقہ الاسلامی جدہ، جی جی یعنی اسلامی فقہ اکیڈمی جو جدہ میں اس کا مرکز ہے، اور بہت بڑے علماء عالم اسلام کے اس کے رکن ہے، ان کے سامنے بھی یہ مسئلہ پیش ہوا، تو انہوں نے یہ ایک تجویز پیش کی ہے کہ یہ 18 سال سے پہلے شادی کرنا یہ کوئی فرض واجب تو نہیں ہے، ہاں جی ہاں یعنی اگر کوئی کرتا ہے تو کرے، ضرورت ہے تو کرے، نہیں کرتا تو نہ کرے۔ اچھا، اور یہی مسئلہ 18 سال کے بعد بھی ہے، اگر 18 سال کے بعد کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا یا ایک لڑکی شادی نہیں کرنا چاہتی تو یہ اس کی پابندی تو نہیں ہے نا۔ ایسے ہی اچھا، تو انہوں نے تجویز یہ پیش کی ہے کہ 18 سال کے بعد تو ان کو فل اختیار ہے، جس طرح شادی کرنا چاہیں کر لے، لڑکے جہاں کو شادی بھی کرنا چاہیں اور لڑکی کو بھی، لیکن 18 سال سے پہلے اگر شادی کی ضرورت ہے تو قاضی سے اجازت لے لے۔ ہاں بالکل، اوکے ٹھیک ہے، یعنی قاضی سے اجازت لے لے، اور قاضی جج اس کے پاس یہ جائے کہ ہم اپنی بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، عمر ان کی 14 سال ہے، 15 سال ہے، 16 سال ہے، تو لہذا آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ قاضی ان حالات کو دیکھتا ہے، ان کو سنتا ہے، اس کے بعد اجازت دے دیتا ہے، ٹھیک ہے تم شادی کرو۔ یہ ہے بہت اچھا آپشن ہے سر یہ۔ ہاں، یہ انہوں نے ایک تجویز پیش کی ہے، اور اگر یہ خیر خواہی کرنا چاہتے ہیں تو کہیں کہ کم عمری کی جو شادی ہے اس کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں، لیکن اگر استثنائی صورت یہ ہے، لیکن خیر خواہی مطلوب شاید نہ ہو اور کچھ مقاصد مطلوب ہو۔ سر اچھا، ایک بات، جی دوسری بات وہ یہ ہے کہ شریعت میں جو بندہ بالغ ہو جاتا ہے اور اس کے اوپر ذمہ داریاں آتی ہے، وہ کتنی عمر ہے؟ آخری حد 15 سال ہے۔ لڑکی کی عمر، لڑکے کی عمر 15 سال ہو جائے تو یہ بالغ ہیں، ان پر نماز بھی فرض ہے، اور ان پر زکوٰۃ بھی فرض ہے، ان پر روزے بھی فرض ہیں، ان پر تمام، یعنی پہلی بھی ممکن ہے 10 سال کی عمر میں ایک لڑکا جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، اس کے اوپر یہ تمام فرائض لاگو ہیں، لڑکی کے اوپر بھی یہ تمام پابندیاں لاگو ہیں، ان پر یہ عائد ہیں۔ لیکن اگر یہ کوئی حیض نہیں آیا، احتلام نہیں ہوا، اسی طرح جوانی کی نشانیاں ظاہر نہ ہوئی، 15 سال کے بعد وہ لڑکا جو ہے وہ جہاد پر بھی جا سکتا ہے، اور وہ جہاد کے لیے یہ عمر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے یعنی جہاد کے لیے نوجوان آتے تھے، عمر پوچھتے تھے کتنی عمر ہے آپ کی؟ 13 سال، نہیں ابھی آپ نے نہیں جانا۔ 14 سال، نہیں ابھی آپ نے نہیں جانا۔ 15 سال کی عمر ہے، اس کہتے ٹھیک ہے اب آپ کی عمر جو ہے نا لڑنے کی قابل ہے۔ لیکن حکومت پتہ نہیں اہل علم سے کیوں اس سلسلے میں رہنمائی نہیں دیتی؟ عبدالولی خان صاحب، شیخ انشاءاللہ دونوں مفتیین کے رہنمائی لیں گے، کیونکہ اس کے 2-3 مختلف پہلو ہیں، اس پہ بات کریں گے۔ پہلے کالر کو ہم ایڈ کرتے چلیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آسیہ صاحب ہیں گجرانوالہ سے۔ جی بہن پوچھئے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ مفتی صاحب سے؟ جی میرا سوال ہے کہ جو ہے نا وہ خواتین کا جامعہ ہے، تو اس کے اندر جو ہے کوئی لڑکا جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، تو وہ اس کے پیچھے ہم جو ہے نماز یا نماز تراویح جو ہے وہ پڑھ لیں۔ اچھا، نماز یا نماز تراویح، ٹھیک ہے، میل پرسن کے پیچھے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بہت شکریہ آسیہ صاحب، آپ نے کال کی گجرانوالہ سے۔ مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ فرمائیے گا اس بارے میں۔ اللہ اکبر، یہ بھی ایک نیا ٹرینڈ شروع ہو رہا ہے کہ عورتوں کی جماعت الگ ہوگی، لیکن جماعت کرانے والا حافظ صاحب کو وہ میل ہائر کر لیتے ہیں۔ جی سر، ایسے ہی۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز مسجد میں ہی ہونی چاہیے۔ مسجد میں عورتوں کا اگر اہتمام مسجد میں موجود ہو، جگہ موجود ہو، الگ پورشن موجود ہو، تو خواتین مسجد میں جا کر نماز پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، ان کو اجازت ہے، روکنے کی اجازت نہیں ہے۔ اوکے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ، اللہ کی بندیاں اگر مسجد میں جانا چاہیں تو مت روکو۔ اس لیے کبار صحابہ کرام نہیں روکتے تھے، بلکہ عشاء کی نماز، فجر کی نماز بھی اندھیرے میں آ کر خواتین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پڑھتی تھی۔
अच्छा ठीक तो है। इसलिए अगर ख़वातीन मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं, जबकि उनकी नमाज घर में अफजल और आला और फजीलत वाली है, ज़्यादा सवाब घर में है मस्जिद की बजाय से। मस्जिद की बजाय। तो ये जो एहतमाम अब ट्रेंड नया शुरू हो गया ना मदारस के अंदर जमात का, तो ये मेरा ख्याल है कोई इतना अच्छा ट्रेंड नहीं है, अच्छा ठीक है, अच्छा ट्रेंड नहीं है। ख़वातीन को भी मस्जिद ही में जाकर पढ़नी चाहिए अगर वो पढ़ना चाहती हैं तो, या फिर वो अपने घर में पढ़ें। और इस तरह से अलग से खाली ख़वातीन की जमात इमाम साहब कराएंगे और खाली ख़वातीन वहाँ होंगी, तो मेरा ख्याल है कि ये इतना कोई अच्छा और मुस्तहसन काम नहीं है। बिल्कुल सर, बहुत शुक्रिया मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब। शेख फरमाइएगा इस बारे में आप भी। शेख मुहतरम ने बता दिया है। जी जी सर। वो जो एक फ़िक़ही नुक्ता नज़र होता है, हम उस हवाले से बात करेंगे। जी सर। तो मसला तो ये है कि मदरसा है, वहाँ पर बच्चियाँ पढ़ रही हैं, लड़कियाँ पढ़ रही हैं, घरों से आके इधर ही है कि कोई लाहौर से, कोई गुजरांवाला से, कोई कहाँ से यहाँ पे। अब यहाँ पर वो नमाज़ पढ़ती हैं, नमाज बाजमात। हाँ जी बिल्कुल नमाज बाजमात पढ़े। तरावी पढ़ना चाहती हैं मस्जिद में, वो इदारे वाली इजाज़त भी नहीं देते और इनकी ज़िम्मेदारी होती है, मसाइल बनते हैं। एक तो शेख साहब ने बता दिया ना कि एक औरत है, आज़ाद है, मियाँ बीवी खावन बाप, ये उनकी निगरानी है, वो उनको इजाज़त दे जाए, लेकिन इनको इजाज़त नहीं मिलती। अब मदरसे के अंदर वो क्या करें, उनमें से एक लड़की, एक खातून जो हाफिज़ा है, वो नमाज पढ़ाए, फ़र्ज़ नमाज भी पढ़ाए, उनको तरावी भी पढ़ाए, बिला शक व शुबह दुरुस्त है। अच्छा कोई बच्चा है और वो बच्चा नाबालिग है, 6 साल का है, 7 साल का, 10 साल का भी नाबालिग है, अगर वो पढ़ाता है पढ़ाए, ठीक है। अच्छा क्योंकि उसके ज़िम्मे नमाज बाजमात मस्जिद में अभी फ़र्ज़ नहीं है। अच्छा ये तरीका का। हाँ, लेकिन अगर वो बड़ा है, बालिग हाफिज साहब है और उसके पीछे लड़कियां बैठी पढ़ रही हैं, जी सर, तो ये तो एक फितना बनेगा और वो कारी साहब भी अपनी आवाज़ को खूबसूरत से खूबसूरत बनाने की कोशिश करेंगे। वो कहाँ पे वो खड़ा होगा, तो बाहर सूरत है। और उस पर नमाज बाजमात मस्जिद के अंदर फ़र्ज़ नमाज, उस पर वो फ़र्ज़ है कि वो मस्जिद में जाए, तो वो नमाज बाजमात तर करके यहाँ पे ये नेकी कमा रहा है, तो ये दुरुस्त नहीं। थैंक यू सो मच। उम्मे मोहम्मद साहब हैं बोरे वाला से। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, शुक्रिया कॉल करने के लिए। फरमाइए क्या पूछना चाहेंगे आप मुफ्ती साहब से? मैं उम्मे मोहम्मद मदरसा दारुल बुरे वाला से बात कर रही हूँ। जी जी और मैंने अपनी मदद आपके तहत मदरसा बनाया हुआ है, माशाल्लाह जी माशाल्लाह, जिसमें मैं यतीमों मस्कीनों को फी सबीलिल्लाह कुरान और हदीस की तालीम देती हूँ। तो जब मैं दर्स दे रही होती हूँ या दर्स देने के बाद या से लोग ना मेरी टेबल पर पैसे रख जाते हैं, सदका सराफ भी हो सकता है, वो ज़कात भी हो सकती है, या कोई भी वैसे ही अल्लाह के रास्ते में कोई खर्च कर रहे हो। मुझे नहीं पता वो ज़कात है या क्या है, तो क्या मैं उन पैसों से मदरसे का किराया दे सकती हूँ? बच्चों के तफसीर के नोट्स की पेमेंट कर सकती हूँ, पुराने मजीद आ सकते हैं, बच्चों के खाने के लिए राशन आ सकता है, कपड़े आ सकते हैं। जी जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। उम्मे मोहम्मद बोरे वाला से हमारे साथ मौजूद थी। अल्लाह ताला आपको मज़ीद बरकतों से नवाजे। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, बहुत अच्छा जज्बा, बहुत अच्छा इखलास, अल्लाह ताला इनको मज़ीद बरकतें दे। आमीन। तो हमारे यहाँ अमूमन ये एक ताउन की शक्ल होती है। हाँ जी। कि जब कोई दर्स दे रहा है, कोई नात पढ़ रहा है, कोई क़रात कर रहा है, हाँ जी, तो लोग मोहब्बत में आकर ना उसको कुछ ना कुछ पेश करते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही। तो ये हमारी बहन भी जब दर्स दे रही हैं तो वाज़ और नसीहत सुनने वाली ख़वातीन मदद के जज्बे से, वो ज़कात के जज्बे से नहीं आती। अच्छा, वो तावन होता है, मदद होती है, बिल्कुल खिदमत के जज्बे से वो कुछ ना कुछ पेश करते हैं। बिल्कुल सर, ऐसे ही। तो वो खिदमत के जो पैसे हैं वो आप अपनी ज़ात पर खर्च कर लें, मदरसे पर खर्च कर लें, रेंट दे लें, बुक्स ले लें, कुरान मजीद खरीदना चाहें, जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े आप खर्च कर लें। अल्लाह ताला कबूल फरमाए देने वालों का भी और आपकी मेहनत को भी अल्लाह कबूल फरमाए। बहुत शुक्रिया। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख फरमाइएगा आप इसको। जी शेख साहब ने मुकम्मल कर दिया। जी जी। हाँ, अगर कोई तशरीह करे, वजाहत करे कि उम्मे मोहम्मद ये ज़कात है, अच्छा ठीक है, तो फिर अगर ये मुस्तहक़ ज़कात नहीं है तो अपने आप पे ना खर्च करे, बाकी वहाँ पर मदरसे पे खर्च कर सकते हैं ज़कात के पैसे। हाँ, तो जो तालिबात बच्चे हैं, हाँ, क्योंकि वो यतीम भी बच्चे हैं, कह रहे हैं उस तमाम से मामला यतीम है और मसाकीन है, सबको दे सकते। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। कॉलर हैं अगेन। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम।
علی رضا صاحب لاہور سے. جی علی صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی جی الحمدللہ سر, آپ سنائیں. الحمدللہ, اللہ کا شکر. کیا سوال ہے آپ کا؟ جی سر, میرا یہ سوال ہے کہ فرض نماز کے جو ہے نا, اذان کے بعد جو 2 4 5 منٹ ہوتے ہیں, 10 منٹ ہوتے ہیں, جی اگر کوئی بندہ پیچھے سے آتا ہے, جماعت کھڑی ہونے میں 2 3 منٹ رہتے ہیں, ہاں جی, تو وہ جماعت کے لیے کھڑا ہی رہتا ہے, اسے بیٹھ جانا چاہیے کہ وہ کھڑے ہو کے انتظار کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. ایک میرا سوال یہ ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ سر جو ایک مسافر بندہ ہے, جی جی اگر وہ جماعت کرواتا ہے مسجد میں, جی, تو جو ہے وہ قصر نماز اپنی پڑھے گا کہ پوری جماعت کروائے گا؟ اگر وہ قصر نماز پڑھے گا تو باقی جو نمازی ہیں وہ اپنی مکمل نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, بہت شکریہ. علی رضا صاحب آپ نے کال کی, لاہور سے مسعود موجود تھے. مفتی عبدالعلی خان صاحب سے سوال ہیں دو ہمارے بھائی کے. مسجد میں آتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے کہ جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں آئے فلا یجلس حتی یصلی رکعتین, اچھا تو وہ نہ بیٹھے یہاں تک کہ وہ 2 رکعت پڑھے. اچھا ٹھیک. اچھا, اب بجائے کہ بندہ 2 رکعت پڑھے, بعض لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ 2 رکعت تو ہم پڑھیں گے نہیں, حالانکہ حدیث کا جو مقصود ہے اور مطلوب ہے وہ ہے 2 رکعت پڑھنا. یہ تحیت المسجد ہے, مسجد کا حق ہے, اللہ کا حق ہے. تو اس طرح جیسی بندہ مسجد میں آئے تو بیٹھو مت, 2 رکعت ادا کرو. تو اب ہم نے یہ حل نکال لیا ہے کہ ہم بیٹھیں گے نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں یہ بھی بیان فرما دیا ہے, اگرچہ صراحتاً اس مسئلے پر اس کی دلالت نہیں ہے, لیکن وہ یہ ہے کہ لا تقوموا حتی ترونی. صحابہ سے فرمایا کہ تم نے کھڑے نہیں ہونا یہاں تک کہ تم مجھے دیکھ لو. ابھی امام صاحب آئے نہیں ہیں, اقامت شروع ہوئی نہیں ہے, اور تم کھڑے ہو جاتے ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا. پھر مطلب یہ ہے کہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ابھی امام صاحب آئے نہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, محترم کھڑے ہوتے ہیں. ہاں جی. تو ایک جیسے کہ جلد بازی ہے اور بس جان چھڑانے والی بات ہے, اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے. امام آ جائے, اقامت شروع ہو جائے, پھر آپ نے کھڑے ہونا ہے. تو اب پہلے سے امام کے انتظار میں اور ایک کھڑے رہنا, یہ صحابہ کرام کا یہ طریقہ بالکل نہیں تھا. ایسے نہیں ہونا چاہیے. آپ کو 1 رکعت ملے, آپ کو 1 سجدہ ملے, اقامت شروع ہو جائے, آپ کا ثواب کامل ہے انشاءاللہ. اقامت شروع ہو جائے تو نماز وہیں پر ختم کر دیں گے؟ ہم پھر ختم. اچھا, کسی بھی صورت میں ہے کہ ہاں جی, یہ ختم نہیں کرے گا, ختم ہو گئی, ختم ہو گئی آٹومیٹکلی. ٹھیک ہے, جب سے ہی فرض نماز کی تکبیر ہوتی ہے. اچھا, صرف دوسرا سوال ان کا ہے, مسافر اگر آتا ہے فرض نماز کرواتا ہے, مسافر آتا ہے وہ مقیمین کو نماز باجماعت ادا کرتا ہے, تو وہ تو اپنی 2 رکعت ادا کرے گا. اچھا, پہلا سوال کریے, ٹھیک ہے, 2 رکعتیں پڑھے گا. اور جو مقیم حضرات ہے تو وہ تو مسافر نہیں ہے. ہاں جی بالکل. اب انہوں نے پوری نماز ادا کرنی ہے. اچھا اچھا, جیسے ہی وہ سلام پھیرے گا تو یہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی نماز مکمل کر لیں گے. ایک بات ہو گئی. ہاں, اگر امام صاحب مقیم ہے, وہ نماز پڑھا رہے ہیں اور مسافر صاحب پیچھے سے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے ہیں, اب یہ نہیں ہے کہ امام صاحب نے 2 رکعت پڑھا لی ہے اور یہ مقتدی صاحب جو ہے مسافر مقتدی سلام پھیرے گا. نہیں, آخر تک ساتھ رہے گا, مکمل نماز پڑھے گا اس مقیم امام کے پیچھے. اچھا, نماز ختم ہو گئی, 2 رکعتیں مل چکی ہیں, اب سلام امام نے پھیر دی, اس نے اپنی 2 رکعتیں مکمل کرنی ہے, اگر ظہر ہیں یا عصر ہے, ایسا ہی ہے سر؟ باقی کی جو نماز ہے وہ اس نے مکمل کرنی ہے. نہیں, شروع میں آ کے ملا ہے نا. اچھا, اگر اینڈ پہ ملتا ہے, آخری 2 رکعتیں ہی اس کو ملتی ہیں مسافر کو. یہ انہوں نے پوچھا نہیں سر. ٹھیک ہے سر, یہ میں ایڈیشنلی پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں جی, اچھا, اس کا ہم بتا دیتے ہیں. سنت یہ ہے کہ مقیم امام کے پیچھے بندہ کھڑا ہو جائے, 1 رکعت اس نے پائی ہے, 2 رکعتیں اس نے پائی ہے, یہ مکمل نماز کرے گا, پڑھے گا جس طرح وہ مقیم کی نماز تھی. جی سر, ٹھیک ہے جی. ایک چیز رہ گئی ہے. جی سر, فرمائیے اگر اجازت ہو تو. جی جی سر. تو یہ جو مسافر 2 رکعتیں پڑھا رہا ہے نا, ہاں جی, تو پیچھے مقتدیوں نے 4 ہی پڑھنی ہے. تو اگر امام مسافر ہے وہ بھی اگر 4 پڑھنا چاہے تو اس کے لیے بھی جواز ہے, پڑھ سکتا ہے وہ بھی. ضروری نہیں ہے کہ وہ 2 ہی لازمی پڑھائے. اگر وہ 2 پڑھ کے اپنا سلام پھیرنا چاہتا ہے, ریلیکس ہونا چاہتا ہے, تو اس کو اجازت ہے, رخصت اس کے لیے موجود ہے سفر میں. جی جی بالکل. اور اگر وہ پوری پڑھنا چاہے تو پوری پڑھنا بھی جائز ہے.
पढ़ सकता है पूरी। यानी बाद अहले इल्म का ये मौक़िफ़ है ठीक है सर, और इस पर वो अमल कर सकते हैं। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, शेख सवालात की जाने बढ़ते हैं। पूछा यह गया है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सी खुशबू पसंद थी शेख? वाह माशाअल्लाह, उस दौर की खुशबुएं आप कहाँ ढूंढ रहे हैं भाई? अल्लाह, उस दौर में खुशबुएं उम्महातुल मोमिनीन घरों में तैयार करती थी, जड़ी बूटियों को पीस कर मिक्स करके मुख्तलिफ तरीकों से, उनके यहाँ राय थे। अच्छा, तो माशाअल्लाह। वो आप घरों में तैयार होने वाली खुशबू ही लगाते थे। अच्छा, ठीक। अब जो इतर आ गए हैं और ये जो परफ्यूम आ गई हैं, अब तो उसकी बहुत सारी डेवलप शक्लें और रंग बिरंगी शक्लें। हाँ जी, हाँ जी। तो अब वो मौजूद, मेरा नहीं ख्याल कि अब वो मौजूद भी होंगी। अच्छा, कोई ख़ास ऐसी कोई नाम कोई ख़ास हो? उस दौर में अंबर होती थी, ऊद होती थी, जेन्युइन होती उस थी। बहरी होती थी, मुख्तलिफ नाम थे उस दौर में हाँ, भी। हाँ, ठीक उस है। दौर में भी खुशबुओं के मुख्तलिफ नाम थे, जी। लेकिन वो जनवन घर में ही तैयार होती थी। अच्छा, घर में ही जड़ी बूटियों से, कोई केमिकल वाला मामला नहीं, नहीं? केमिकल कोई नहीं होता था। ठीक है सर, ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख फरमाइएगा आप भी इस बारे में। खुशबू हज़ूर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खुशबू पसंद थी, सुभान और ऐसी खुशबू जो तबीयत को पसंद आ जाए, खुश करते थे। खुश कर दे। और ऐसी खुशबू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पसंद नहीं थी जिससे तबीयत को नागवार में से लोग भी नागवारी दूसरे महसूस लोगों करें। को ना जुकाम लगना शुरू हो जाए, सर दर्द शुरू हो जाए, ये नहीं। मुझे से बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है कि हम बहुत शदीद लगा लेते हैं कि अगला कहता है कि कब मेरे पास से उठे, कब जाए तो मैं सुकून महसूस करूं। एक बात मैं यहाँ पर ये खुशबू की बात चल रही है। जी सर, जी सर। लोग वो ढक्कन खोल लेते हैं और आपके हाथ पर ना या कपड़ों पर खुशबू लगाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अगर आप कहते नहीं तो वो कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशबू लेने से इनकार को मना कर दिया है। यानी आपने फरमाया कि तीन चीज़ों को रद्द नहीं करते। आपको कोई खुशबू दे रहा है, ठीक है, तो फिर आपने वो लगाना है। लेने का है, रद्द जो नहीं करेंगे, आप मुझे शीशी दे दें मैं ले लेता हूँ, अभी नहीं लगाना चाह रहा, बाद में लगाऊंगा। बाद में लगाऊंगा। जी जी, ठीक है। अच्छा, ये नहीं है कि आपने थोड़ी सी वो निकाल के वो मुझे पसंद है कि नहीं, मेरी तबीयत के मुवाफिक है कि नहीं, ज़बरदस्ती नहीं। यहाँ पर आप कर सकते हैं इनकार, कोई मसला नहीं। अल्लाह अकबर शेख, बहुत शुक्रिया जी मुफ्ती साहब। बातों से बातें निकलती हैं और अच्छी होती हैं, क्योंकि ये हमारे माशरती मामलात हैं, इनको डिस्कस करना चाहिए। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब। दूसरा सवाल है जी मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख, औरतों के गुस्ल वाजिब में सर पर 3 कप पानी डालना काफ़ी है या पानी को हर बाल की जड़ तक पहुंचाना वाजिब है सर? 3 लप्पे जब डाल लेंगे ना, जी जी, पानी जो है वो बालों की जड़ों तक पहुंच ही जाएगा जी, क्योंकि वहाँ पर कोई बंदिश तो है नहीं। तो जब जैसे आप डालेंगे पानी जड़ों तक पहुंच जाएगा। मसला ये है कि आपने ये जड़ों तक पानी पहुंचाना है, ये लाजिम है आपके ऊपर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। अच्छा, ये कैसे पता चलेगा कि कोई एक आध जड़ खुश्क रह गई है? हाँ, ये सर सवाल, टेक्निकल सवाल ये है, टेक्निकली ये है सवाल है। ये कोई कैमरा लगा के चेक करेंगे कि कौन की जड़ गीली है, कौन सी खुश्क रह गई? हाँ, ये सर सवाल। हुक्म सादा ये है कि 3 लपें डालो और सर को अच्छी तरह मलो। अच्छा, मलना है, अच्छा डाल के, ठीक है। मलेंगे जब उसको तो जड़ों तक पहुंच जाएगा। और अगर कुछ खुश्क रह गई कुछ जड़, तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाला, लाखों बाल है सर के ऊपर, और अगर चंद एक बाल उसमें से खुश्क रह जाते हैं तो शरीयत ने इतना खुर्च के नहाने का हुक्म नहीं दिया है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो ठीक है अल्लाह सर। ताला माफ़ करेगा इंशाअल्लाह। अल्लाह बड़ा रहीम है सर यानी हम उसके फिर मुकल्लफ नहीं है ना। अच्छा, मुकल्लफ नहीं सर। इख्तिसार के साथ चाहूँगा, कॉलर भी हैं कि कहा ही जाता है कि जिस्म का एक बाल भी अगर रह गया उसको अजाब वो होगा। कहा ही जाता है ना, लोगों ने बातें बनाई हुई है। अच्छा सर, बात है ये? इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो एक बाल चेक कैसे करेंगे, कैसे पता चलेगा कि खुश्क रह गया है कि नहीं रह गया है? अच्छा, ये सर हदीस में ये लोगों को अल्लाह ताला हिदायत दे। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अभी मुझे, मैं मस्जिद में नमाज पढ़ के निकला ना, तो हमारे सिक्योरिटी गार्ड है भाई अब्दुल गफूर साहब, अब्दुल मन्नान साहब, जी जी, वो वुज़ू करके आए तो हंसते हंसते कहते, मुफ्ती साहब वो एक फलां लामा साहब को मैंने तकरीर करते हुए सुना, वो कह रहा था जो बंदा मूछे रखता है उसको क़यामत वाले दिन 2 तरह के अजाब होंगे। अच्छा सर, कौन से साहब? मैंने कहा उन्होंने क्या कहा? कहने लगा जी ये डायरेक्ट मैंने नहीं सुना, दूसरे गार्ड ने सुना, तो उसने मुझे बताया है और हमने मुफ्ती नुमान साहब से भी पूछा है। अच्छा, मैंने कहा वो क्लिप तो मुझे दिखाओ, उन्होंने कहा क्या है? वो कहता जी उन्होंने 2 अजाब कहे हैं, दलील का मुझे भी नहीं पता। अल्लाह अकबर। सर मूछे रखने के इस तरह की बातें जो है ना, ऐसे ही चलती चलती ऐसे मशहूर होती हैं बिल्कुल
کہ اللہ المستعان. سر یہ جو بات ہے یہ حقیقت ہے, اور 2-3 روز پہلے کچھ احباب بیٹھے تھے, اس میں ڈسکس ہوئی تو میرے علم کے مطابق میں نے کہا مجھے تو ایسا علم نہیں, اور میں سمجھ بیٹھا کہ یہ حقیقت ہے. تو الحمدللہ آج شکر کال کی وجہ سے ہمیں پتہ چلا الحمدللہ اس کے بارے میں. الحمدللہ یہی تعلیم و تربیت ہے. ناظرین کرام, اس پروگرام کو صرف آپ نہیں سیکھ رہے, اتنا کچھ الحمدللہ سیکھ چکے ہیں. آپ کو بھی ہم یہی کہتے ہیں کہ اپنی فیملی ممبرس کو بھی ساتھ بٹھا کر یہ پروگرام دکھائیں تاکہ ضرورت ہی پیش نہ آئے. ایسے معاملات ہمارے معاشرے میں سوشل میڈیا پہ بہت سی ایسی چیزیں ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ کو بھی نہیں پتہ وہ صحیح ہے یا نہیں صحیح. تو تحقیق لازمی کریں. کالر ہیں, ان کو ایڈ کرتے چلیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. محمد ندیم صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی جی شکر اللہ کا, فرسٹ کلاس, سب خیر و عافیت. پیغام کی ٹیم کو, مفتی صاحبان کو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر سوال جی کیجیے. مجھے یہ بٹی صاحب سے یہ کوشچن کرنا ہے جی سر. کہ اگر بندہ جہاز میں سفر کر رہا ہے یا بس وغیرہ میں بیٹھا ہوا ٹیک لگا کے اگر وہ سو گیا ہے جی تو اب اس کو جو ہے نا کوئی ہوا وغیرہ خارج ہونے کا کوئی اندیشہ بھی نہیں ہے, تو کیا وضو ٹوٹ گیا, سونے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے 2-4-5 منٹ کے لیے, جا کے وضو برقرار رہتا ہے؟ ٹھیک ہے جی. کہ وہ جم کے بیٹھا ہوا ہے, کوئی یعنی کہ اندیشہ نہیں ہے کوئی ہوا وغیرہ خارج ہونے کا. ٹھیک ہے جی. تو یہ اس طرح کا مجھے بتاؤ. دوسرا یہ کہ مجھے ایک سوال کرنا کہ یہ دانت وغیرہ سے اگر کوئی بلڈ وغیرہ نکل آئے برش کرتے ہوئے یا مسواک کرتے ہوئے تو کیا وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ اچھا جی ٹھیک ہے. بہت شکریہ محمد ندیم صاحب, آپ نے کال کی شاد باغ سے. مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ فرمائیے گا. جی پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ بندہ سویا ہوا ہے اور قائم دائم سویا ہوا ہے, ہاں جی, سفر کے دوران خاص سفر کے دوران سیٹ پر بیٹھا ہوا اگر وہ سو گیا ہے تو اگر تو وہ کہہ رہے کہ ہوش و حواس کا ماہ قائم ہے, اس کو پتہ چل رہا ہے کہ اس کا وضو نہیں ٹوٹا, تو پھر ٹھیک ہے قائم ہے. اچھا. اور اگر وہ ٹیک لگا کے اتنا گہری نیند سو گیا کہ اس کو کچھ پتہ نہیں چلا کہ کہاں سے بات چلی تھی اور اب کہاں پہنچی ہے, تو پھر اس کو وضو کا بھی یقیناً پتہ نہیں چلے گا. تو ایسی گہری نیند جس کے اندر ہوش و حواس قائم نہ رہیں, اس سے وضو ٹوٹ جانے کا پتہ بھی نہیں چلتا, تو پھر ان کو احتیاطاً وضو کر لینا چاہیے. ٹھیک ہے سر. اور جو خون نکلتا ہے دانتوں سے اس سے وضو نہیں ٹوٹتا, مسواک کے دوران کچھ بھی نہیں, وضو نہیں ٹوٹتا اس سے. اچھا, روزے میں معاملہ بھی کوئی ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. کالر ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. محمد فیصل صاحب ہیں لاہور سے. سر کیسے ہیں آپ؟ جی جناب اللہ کا, آپ سنائیے کیا حال ہے آپ کا؟ جی الحمدللہ, اللہ کا خاص کرم ہے. کیا سوال ہے آپ کا, پوچھیے مفتیان کرام سے. نماز دین کا ستون ہے. جی بالکل. اس میں جسم اور کپڑے پاک ہونے ضروری ہیں. جی جی جی. جسم اور کپڑے یعنی کہ پاک ہونے ضروری ہے اس میں. اب پاکستان میں ایک مرض ہے ڈائبٹیز, وہ دن بدن یعنی شوگر وہ دن بدن بڑھ رہا ہے. جی جی. شوگر بھی بڑھ رہے ہیں. کچھ لوگ واش روم میں جاتے جاتے ان کا پیشاب نکل جاتا ہے, کپڑے بھی ناپاک ہو جاتے ہیں. جی بالکل. ایسے لوگوں کے لیے نماز پڑھتے وقت غسل کرنا ضروری ہے اور کپڑے چینج کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. ٹھیک ہے جی جی ٹھیک ہے, بہت شکریہ محمد فیصل صاحب, آپ نے کال کی لاہور سے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا, ہمارے بھائی کا سوال ہے. فائدہ تو انہوں نے خود بیان کر دیا ہے. ہاں جی. کہ طہارت جو ہے یہ ضروری ہے نماز کے لیے. جی. کپڑوں کا بھی پاک ہونا اور جسم کا بھی پاک ہونا یہ ضروری ہے. جی. تو اگر یہ بندہ جو بیمار ہے اور پیشاب نہیں روک پاتا, جی جی بالکل, اور مسلسل پیشاب کے قطرے نکلتے ہیں, جب سیویرٹی ہو جاتی ہے ایسی ہوتا ہے سر. بالکل. اچھا, تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھیں گے تو نماز سے پہلے کپڑوں کا وہ حصہ دھو لے جہاں پر اس کو یہ یقین ہے, گمان غالب ہے کہ قطرے یہاں پر لگے ہیں, تو شلوار کا وہ حصہ دھو لے, بس یہ کافی ہے. وضو کرے تو بعد میں اگر قطرے گرتے بھی ہیں کوئی حرج نہیں ہے, ان کی نماز بالکل مکمل ہے اور نماز درست ہے. اچھا, غسل کا ذکر انہوں نے کیا کہ غسل تو نہیں کرنا کوئی ایسا. نہیں, غسل تو اس کے لیے ہے. اگر جسم پر لگ جائیں تو اتنا حصہ جسم کا بھی دھو. اچھا, اتنا حصہ دھو کے. اور اگر ڈیورنگ نماز کوئی ایسا معاملہ ہو جائے تو پھر کیا ہے؟ ایک نماز جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں, ایک نماز ایک وضو کے ساتھ وہ مکمل پڑھ لے. اچھا, پھر اس کے بعد نماز کے دوران بھی قطرے نکل جاتے ہیں تو کوئی بات. اچھا ٹھیک ہے, بہت شکریہ مفتیان کرام. ناظرین انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. آپ کی جانب سے سوالات جو کالز ہیں اس کا سلسلہ جاری ہے, لیکن یہاں پر ایک چھوٹا سا وقفہ ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل
الذكر إن كنتم لا تعلمون. वेलकम बैक जी. गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, लेकिन रिमाइंडर ये है कि आप इस प्रोग्राम में लाइव कॉल्स के थ्रू शरीक हो सकते हैं. नंबर नोट फरमा लीजिए 042111700000 यानी 042111700000. इसके अलावा आप हमें यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं. पैगाम टीवी लाइव सर्च कीजिए और लाइव स्ट्रीम के कमेंट सेक्शन में अपने सवालात लिखिए मुफ्तियानी कराम से. उनके जवाबात आपको लाइव मुहैया किए जाएंगे. एज वेल एज व्हाट्सएप पे भी रीच कर सकते हैं. नंबर नोट फरमा लीजिए 0321565200 यानी 0321565200. आपकी जानिब से भेजे गए सवालात हैं, उनकी जानिब बढ़ेंगे. मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, शेख पूछा ये गया है कि मौजूदा दौर में बैंक बैलेंस, ऑनलाइन वॉलेट, जैज़ कैश, इजी पैसा वगैरह और डिजिटल रकम पर ज़कात के क्या हुक्म है? ये जितने वॉलेट आपने गिनवाए हैं जी ये ऐसे ही है जैसे आपकी जेब में हर चीज़ मौजूद है, बिल्कुल. और आप पहले की निस्बत ज़्यादा आसानी से दुनिया के किसी भी स्टोर से कुछ चीज़ खरीद सकते हैं. तो इसमें सहूलत का इजाफा हुआ है, बाकी तो फ़र्क कोई नहीं पड़ा. ऐसे ही. तो हर वो सेविंग जो आपके पास मौजूद है और साल सेव ही पड़ी रहे, खर्च नहीं हुई, हाँ जी, उस पर आपने साल के बाद ज़कात देनी है, खा वो आपके किसी भी वॉलेट में पड़ी हो. अच्छा ठीक है. ठीक है जी, वो आपकी सेविंग है. अच्छा और अगर आपकी सेविंग इस तरह से है कि हर महीने आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, आ भी रहे हैं, जा भी रहे हैं, जैसे सैलरी वाले बंदे होते हैं, हाँ सैलरी जी. आई बैंक में रखी, वो खर्च की, फिर आ गई, फिर खर्च की, फिर आ गई, फिर खर्च जी, की. जी. तो साल के एंड पर देख लें कि एंड पर आपके पास क्या, मतलब रमज़ान में आप ज़कात निकालते हैं, रमज़ान में आप चेक कर लें कि आपके वॉलेट में इस वक्त कितने पड़े हैं, आप अच्छा, उस पर ज़कात दे दें. ज़कात अदा करते हैं. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी. मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख फरमाइएगा इस बारे में. आप हाँ जी, जैसे कि शेख साहब ने बता दिया, मसला भी यही है अच्छा ठीक कि है. ये जो है ना, किसी भी शक्ल में आपके पास ये पैसे मौजूद हैं, अच्छा आप इसके ज़रिए से कोई चीज़ ख़रीद भी सकते हैं, और तो जब ख़रीद सकते हैं तो वो मालियत मौजूद है, लिहाजा आप इसको भेज भी सकते हैं. पहले तो अगर आपके पास नोट की शक्ल में, हाँ जी, कागज़ी नोट की शक्ल में करेंसी मौजूद है, तो वो एक जगह से दूसरी जगह भेजना काफ़ी मुश्किल है मामला. सही, खुद जाना पड़ता है या किसी को भेजना पड़ता है. इसमें आसानी आ गई है. हाँ जी. एक ज़कात का मुस्तहिक जो बैठा हुआ है किसी और शहर में, आप उसके अकाउंट में फ़ौरन भेज दें, वो वसूल कर ले. ठीक है ज़कात. ठीक है, बहुत शुक्रिया जी. मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब, शेख पूछा ये क्या है कि प्लॉट या फ्लैट अगर रिहाइश के लिए ख़रीदा हो लेकिन बाद में नीयत बदल जाए तो उस पर ज़कात कब से लागू होगी? जब स्टार्ट किया था, जब लिया था, या कब, क्या मामला सर? जब से नीयत उसकी तब्दील हो गई है कि ये अब मैंने फ़रोख्त करना है, अच्छा. तो एक साल गुजर जाएगा तो फिर अच्छा, बाइंग से नहीं होगी? नहीं. जब उसकी नीयत उस वक्त नीयत और थी ना, नीयत रिहाइश उस वक्त रैश की थी, हाँ जी, तो उस पर ज़कात नहीं थी. जी जी ठीक है. आप जब नीयत तब्दील की कि मैंने इसको अब बेचना है, हाँ जी, तो फिर वहाँ साल शुरू कर दे कि आप नीयत तब्दीली से हुक्म बदल गया उसका. ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी. मुफ्ती अजमल भट्टी साहब, शेख सवाल ये है कि सोने की कीमत के एतबार से नसाब मुकर्रर किया जाए, ये चांदी के एतबार से मौजूदा मौशरी हालात में राजे कौल क्या है सर? अब माशी हालात राजे कौल भी है, मौशरी हालात अच्छा, भी है. ये एक बड़ा दिलचस्प तजिया है जी सर. कि अब कीमत बढ़ गई है, सोने की कहाँ चली गई, चांदी की कहाँ चली वो गई. भी बढ़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी इसी तरह कमी बेशी होती थी. ठीक है, जी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी सोने और चांदी में तकरीबन यही रेशो थी जो आज है. अच्छा ठीक है. हमारे रिसर्चर हैं मियां अतीक साहब, डॉक्टर मियां अतीक साहब, मैंने जब उनसे ये मसला बयान किया ना, उन्होंने एक बात की, तो मैंने कहा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में भी चांदी और सोने की कीमतें ऊंची नीची होती थी. ठीक है. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में भी बढ़ी. अच्छा ठीक तो है. हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कह दिया कि पहले 10,000 दिरहम पर थी, अब 12,000 होगी दियत जो है, 12,000 दियत होगी मकतूल की, और सोना जो था वो 1,000 दिनार था. तो जब वो 1,000 था तो ये 10,000 के थे 12,000 पर चली गई थी. अच्छा. तो मियां अतीक साहब ने रिसर्च करके मुझे चेक करके बताया, उन्होंने कहा सर आज भी मार्केट के अंदर जो 18 कैरेट का सोना है हाँ जी. और जो चांदी है उसकी रेशो आज भी वही है जो 1400 साल पहले थी. अल्लाह अकबर. तो इसलिए ये घबराने की ज़रूरत नहीं है कि किसको बनाया जाए. हाँ जी ठीक है. तो उलमाए कराम के दो ग्रुप हैं,
एक कहता है कि सोने को नसाब बनाया जाए, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों को ही नसाब शुमार किया है, सोना को भी और चांदी को भी। अच्छा ठीक है, तो सोने को नसाब बनाया जाए, इसमें चूंकि अमाउंट ज़्यादा होगी हाँ जी, तब जाकर ज़कात फ़र्ज होगी, बिल्कुल तो इसमें ज़कात देने वालों का भला है। ठीक है, तो दूसरे उलमा इकराम कहते हैं नहीं, चांदी को बनाया जाए तो चांदी की कीमत थोड़ी है, हाँ जी, तो ज़कात देने वाले ज़्यादा हो जाएंगे, तो ज़कात लेने वालों का फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है। और हुकूमत पाकिस्तान ने भी चांदी को ही म्यार बनाया हुआ है, हाँ जी, और हमारे यहाँ पाकिस्तान इंडिया में चांदी ही पर उलमा इकराम का इत्तेफाक है कि इसको ही बनाया जाए, तो चांदी ही को म्यार बनाना चाहिए। ठीक है आजकल चांदी भी कम नहीं रह गई, सर, बहुत बढ़ चुकी 6-7 है, लाख ऐसे ही। 6-7 लाख तक पहुंच गई है। बिल्कुल सर, बहुत जो बढ़ कुछ चुकी है। कुछ ईयर सब मेरे साल के 2 साल साल के पहले 1 लाख 85,000 थी, और अब 6-7 लाख पर पहुंच गई है। अब तो लोग उसमें बहुत गुज़श्ता ज़्यादा- रमज़ान जी, जी, में हमने जो हिसाब लगाया जी, था जी। 85,000, हाँ तो देख ली, और एक साल चंद दिन में पहले जो बात हुई थी 5 लाख पे पहुंची। अच्छा हाँ ठीक, जी। 52 तोले की बात है मुफ्ती साहब, ऐसा ही है, तोले उतने ही हैं, कीमत बढ़ गई। कीमत बढ़ चुकी है। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया जी। कॉलर हैं जी, अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा सवाल ये है कि सुबह फजर की नमाज खड़ी है और मैं सुन्नत बाद में पढ़ सकता हूँ? फजर की नमाज है और तो फजर की नमाज का टाइम हो गया है मस्जिद के अंदर, वो सुन्नत का टाइम नहीं है पढ़ने का पहले, तो बाद में पढ़ सकता हूँ मैं वो? अच्छा, सुन्नत बाद में पढ़ सकते हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। मोहम्मद इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे खानेवाल से। मुफ्ती अब्दुल वली खान साहब से फरमाइए। जी हाँ, पढ़ सकते हैं। जब जमात खड़ी हो गई है या जमात का टाइम बिल्कुल करीब है, हाँ जी, तो आप सुन्नतें पढ़ेंगे तो जमात निकल जाएगी या जमात की एक रकात निकल जाएगी, तो आप अभी सुन्नतें नहीं पढ़ेंगे। ठीक है सर, आप जमात में शामिल हो जाएंगे। जमात में शामिल होने के बाद जब नमाज से फारिग हो जाएंगे फ़र्द नमाज से, उसके बाद आप 2 रकात सुन्नत पढ़े। ठीक है, हदीस में ऐसा ही आता है, एक सहाबी ने ऐसे ही पढ़ी। ठीक है सर। और अगर उस वक़्त आपको मौका नहीं मिला, आप अस्कार में मशगूल हो गए, तो सूरज निकलने के बाद पढ़ लें। अच्छा, ये भी तरीके से। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। कॉलर हैं अगेन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मोहम्मद अवैस सही में एबटाबाद से। सर कैसे हैं आप जी? जी बहुत शुक्र अल्लाह का, ठीक ठाक। चलिए, आप ठीक हैं अली भाई? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास करम है। सवाल क्या है जी, फरमाइए। जी जी अली भाई, ऐसे अल्लाह ताला ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा है। मेरे घर बच्ची की पैदाइश हुई है माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, और माशाअल्लाह जी। और बच्ची का नाम मैंने रखा है एजल अवैस। एजल अवैस, अच्छा जी माशाअल्लाह, जी। ठीक है। तो शुरू में जब हम 2-3 प्लेटफॉर्म पे चेक किया, गूगल पे, यूट्यूब वगैरह पे, तो एजल का मतलब आ रहा था अल्लाह का तोहफा। अच्छा ठीक है, तो ओके, ज्यादा डीप रिसर्च की है तो फिर पता चला है कि एजल लफ्ज का कोई मैनी नहीं है, ना अरबिक लैंग्वेज में और ना तुर्किश लुगत में। अच्छा ठीक है, ओके। तो क्या अगर मैं एजल नाम ही रखता हूँ बच्ची का, तो उसका अगर कोई मतलब नहीं बनता, तो क्या ये नाम रखना जायज है? ठीक है, और अगर मैं ये नाम रख लेता हूँ तो क्या मुझे मतलब गुनाह होगा? क्या मैं इस्लामी अहकामात की खिलाफ वर्जी करूंगा? क्या अच्छा। शरई इजाजत है नाम ठीक है। रखने की? ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अवैस साहब, आपने कॉल की। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला जो रहमत आपके घर में आई है उसको लंबी सेहत, तंदुरुस्ती वाली, ईमान वाली ज़िंदगी अता करे और आपकी आंखों की ठंडक बनाए जी। मुफ्ती अजमल भट्टी साहब से फरमाइएगा इस बारे में। पहली बात तो ये जो ट्रेंड है ना कि हमारा बच्चे का नाम यूनिक हो, इसको छोड़ देना चाहिए। अच्छा सर, ये तो लाजमी है। नहीं नहीं, लाजमी नहीं, ये इसको छोड़ना चाहिए। अच्छा, छोड़ना चाहिए, ठीक है सर, ओके। अभी भी यूरोप और अमेरिका के अंदर जो टॉप ट्रेंड पर जा रहा है नाम, हाँ, बच्चों के नाम में मोहम्मद और बच्चियों के नाम पर आयशा और मरियम। माशाल्लाह माशाल्लाह। यूरोप वाले इन बच्चों के नामों की तरफ आ रहे हैं और हम एजल, डीजल, ईजा, लीजा, बच्चियों के नाम ऐसे ऐसे बेतुके जिनका कोई माना नहीं, कोई मतलब जी नहीं। सर। फिर गूगल से सर्च करते हैं, गूगल जो मर्जी नाम का माना बता दे, हाँ, बिल्कुल फिर सर। परेशान होते हैं। बिल्कुल। तो इसलिए ऐसे नाम जो बामानी हों, बामकसद हों, और सबसे बेहतर और शानदार नाम वो हैं जो उम्महातुल मोमिनीन के हैं। अच्छा, सबसे खूबसूरत नाम है, खूबसूरत नाम आयशा, माशाल्लाह मरियम, माशाल्लाह। आमिना, हफ्सा, खदीजा, जैनब, क्यों नहीं रखते भैया फातिमा नाम? इतना खूबसूरत। अगर अल्लाह ने आपको 10-11 बेटियां दी हों और उम्महातुल मोमिनीन के नाम पूरे हो जाए, तो उसके बाद सहाबियात भी हजारों की तादाद में थी, माशाल्लाह, उन पर रखने शुरू कर दें। होगा क्या, बच्ची बड़ी होगी, जी जी,
वो मेरा नाम आयशा है, किस नाम पर मेरा नाम रखा गया है? उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर। वो उनकी सीरत पढ़ेगी, उनके वाक़यात पढ़ेगी, इंस्पायर होगी, ईमान बूस्ट करेगा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और अगर ईज़ल होगा तो वो पूछे कि बाबा ये मेरा नाम किस पर रखा है? बेटा पता नहीं, गूगल पे सर्च किया था। तो ऐसे ही, कौन ऐसे है ही, ईज़ल? बिल्कुल। और अगर कोई फिल्मी एक्टर निकल भी आए हाँ, तो बच्ची ये क्या मामला है। इंस्पायर होगी? बिल्कुल सही। अगर वो किसी ड्रामे की एक्टर हो, किसी फिल्म की एक्टर हो, तो बच्ची क्या इंस्पायर होगी? अल्लाह अकबर, क्या उससे वो सबक लेगी? बिल्कुल सही। तो इसलिए ऐसे फिल्मी और ड्रामाई नाम बिल्कुल भी नहीं रखने चाहिए, और बच्चों के नाम वो रखें जिससे बच्चे को आइंदा ज़िंदगी में कोई सबक मिले, माशाअल्लाह। कोई इंस्पायरेशन मिले, कोई रूहानी सबक मिले, बच्चों को ताजगी मिले, मोमन हो। हर गली में, हर मोहल्ले में, अगर एक ही घर में, अच्छा ये भी बड़ा मसला है कि मेरे घर में जी खानदान में पहले ये नाम मौजूद है, यही तो सबसे बड़ा मसला है सर। ओ भाई क्यों मसला है? सैयदना अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ौजा मोहतरमा फातिमा तो ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा, रज़ी अल्लाह ताला। उनकी वालदा का नाम फातिमा, अच्छा, उनकी वालदा का नाम फातिमा, उनकी बहन का नाम फातिमा, उनकी भाभी का नाम फातिमा। 4 फातिमाएं एक घर में मौजूद है। क्या है? अल्लाह अकबर। हम कहते हैं जी 2 नाम भारी होंगे, वो भारी क्या होता है भाई? किस तरह को कहते हो भारी? तो इसलिए बिल्कुल भी इस तरह के तकल्लुफ़ात में नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ये कितना खूबसूरत होगा कि एक ही घर में 3-4 फातिमाएं, 3-4 आयशा हों, 3-4 ज़ैनब हों, तो फिरते हैं। और बच्चों में अबू बकर है, उमर है, उस्मान है, अबू हुरैरा है, साद है, मसूद है। तो यहाँ इस तरह के नाम रखे ना सहाबा कराम के नामों पर। माशाअल्लाह। आप आवाज़ दें साद, कैसा खूबसूरत नाम है। सईद, क्या खूबसूरत नाम। अबू बकर, उमर, ऐसे खूबसूरत नाम, रूह ताज़ा हो जाती है जब बंदा ऐसे नामों से पुकारता है। बेशक। तो ये जो ईज़ल, ईज़ा, ईसा, इस तरह के नाम जो है ना बच्चियों के, ये बिल्कुल बहुत मशहूर हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं सर। आपने जो चाहिए। इसकी इंस्पिरेशन मुझे बताई है ना, बहुत बहुत बेहतरीन, और मेरे ख्याल में वो भी समझ चुके होंगे जी। इंशाल्लाह। अल्लाह ताला हमारे भाई को भी इस बरकत वाली बेटी में मज़ीद बरकतें अता फरमाए और उसका खूबसूरत नाम रखने की तौफीक दे। आमीन। बहुत शुक्रिया जी। अगेन कॉलर है हमारे साथ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह। मोहम्मद फैसल साहब जी कनाडा से। आप कैसे हैं मोहम्मद फैसल साहब? जी अल्लाह की शुक्र, आप तो खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का खास करम है। जी फैसल साहब फरमाइए, क्या पूछना चाहेंगे आप मुफ्ती साहब से? मेरे 2 सवाल थे। जी जी। एक ज़कात के हवाले से। पहला ये कि अगर ज़कात का जैसे टाइम हो गया है, पूरा 1 साल गुजर गया, अब ज़कात फर्ज हो गई, बिल्कुल, लेकिन चूंकि कुछ ऐसी वजूहात हो गई हैं कि मैं इस वक्त वो फौरी नहीं अदा कर सकता, तो क्या उसको मैं 1 महीने यानी 2-3 महीने में उसको वो डिवाइड करके कर सकता हूँ, या मुझे जब फर्ज हो गई है, यानी अब 1 साल गुजर गया, पैसा आपके पास था, ठीक है, जो भी था, लेकिन अब आपको देना है, बिल्कुल ऐसे ही, तो क्या ऐसा मुमकिन है? अच्छा फैसल साहब, आपकी फैसल साहब ज़कात किस चीज़ की है? मुफ्ती साहब पूछ रहे हैं। पैसों की सूरत में, कैश की सूरत में ज़कात, आप कैश की सूरत में आपके पास पड़े हैं, पैसे हैं, या किसके ऊपर ज़कात है जो आपने अदा करनी? इससे रिगार्डलेस के मेरे पास पैसे हैं या प्रॉपर्टी है, सोना है, जो भी है। अच्छा ठीक है, जो भी है मेरे पास। ओके फाइन। मैं यानी मेरे पास फर्ज हो गई है, लेकिन मैं चूंकि अभी उस कंडीशन में नहीं हूँ कि मैं फौरी उसको वो कर सकूँ, लेकिन यानी 2-3 महीने में मैं उसको अदा कर सकता, अदा कर दूँ। ठीक है, ये ऐसा मुमकिन है, या मुझे अब हो गया तो नहीं, यू हैव टू, आपको पे ही करना है। ओके ठीक है। और जो दूसरा सवाल है, दूसरा सवाल ये था, दूसरा सवाल एक और था जी, ये थोड़ा सा एक तरह से हीरा मैं तलाश करने वाली बात हो गई। अच्छा जी, क्योंकि अभी ये बात हो रही थी कि सोने की कीमत बहुत ऊपर चली गई है। अब सोने के ऊपर जो ज़कात आ जाती है, अगर आप कैश को अलग करके सोने पे बात करते हैं जी, तो ऑब्वियसली सोना जिस वक्त आप खरीदते हैं तो उसके अंदर तमाम चीजें मिक्स होती हैं। हाँ जी। और जब आप बेचने जाते हैं तो उसको लेस कर देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वो यानी यहाँ कहाँ पे होगा, यानी मैं उसको किस उसमें लूंगी, इसमें जो सोना है उसकी जो असल कीमत है उस पे, या जो इस वक्त यानी जो सेलिंग कोई चूड़ी है बनी बनाई, बिल्कुल, और ये 10 ग्राम की है, इसके अंदर जो भी उसके साथ सोने के साथ जो चीज ऐड होती है वो भी ऐड हुई भी है, ठीक है, तो उसी के साथ होगी। ओके फाइन, ठीक है, मैं समझ चुका हूँ। ये मेरा सवाल था। जी ठीक है। फैसल साहब बहुत शुक्रिया, कनाडा से आपने हमें कॉल की,
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی خاص حفاظت میں رکھے. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ فرمائیے گا اس بارے میں. 2 سوال ہیں ہمارے بھائی کے. ہاں جی، پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ زکوٰۃ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فریضہ ہے، حق ہے، تو جیسے ہی یہ واجب ہو جائے تو اس کے اندر جلدی کرنی چاہیے اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے. بالکل سر. 3 ماہ 4 ماہ اس کے بعد بندے کے پاس کیا زندگی کی کیا ضمانت ہے، فوت ہو جائے تو یہ بھی کوئی پتہ نہیں چلتا. اچھا ٹھیک ہے. اچھا، تو اب یہ ذمہ داری جیسے ہی عائد ہوتی ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ادا کرے. اچھا. اور نہیں تو قرض لے کے وہ ادا کرے. اچھا. اگر سونا ہے تو سونے میں سے دے دیں. ہاں جی، یہ سونا ہے تو سونے ہی میں سے زکوٰۃ دے. سونے کی کچھ نکال لیں اور اس کو فروخت کر دیں یا ٹھیک ہے. اوکے. یہ تو ہے. اور اگر پراپرٹی کی صورت میں ہے وہ بھی معاملہ ہے. اگر فار ایگزامپل پراپرٹی کی صورت میں بھی ہو سکتی ہے تو وہ مال تجارت ہے نا، وہ مال تجارت کے حکم میں آتا ہے. اچھا. تو اس کے پیسے جتنے بنتے ہیں اس ادا کریں. ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اوکے. اچھا تو دوسرا سوال ہے مفتی صاحب. اچھا، دوسرا سوال جو ہے نا اس میں یہ ہے کہ جب ایک بندہ شادی کرتا ہے ہاں جی اور بیوی صاحبہ وہ طے کرتی ہے کہ آپ نے مجھے 20 تولہ سونا جو ہے نا وہ دینا ہے مہر میں، اور یہ 20 تولہ سونا اس کو دیتا ہے، وہاں پر تو یہ نہیں دیکھتا کہ اس میں ملاوٹ کتنی ہے اور کتنی نہیں ہے. 20 تولہ ہے، سونا ہے، ٹھیک ہے، سونا قبول ہے، تو اب یہ اتنی ہی زکوٰۃ ادا کرے گا. اچھا مفتی صاحب، اس میں صورت میں مجھے جو سمجھ آئی ہے وہ جو پوچھنا چاہ رہے تھے، ایک ہم جب پرچیز کرتے ہیں اس وقت قیمت ڈیفرنٹ ہوتی ہے، جب ہم سیل آؤٹ کرنا چاہ کر مارکیٹ میں اس وقت ڈیفرنٹ ہوتی ہے. جی جی بھٹی صاحب فرمائیے. اس میں جو ہے نا پہلا مسئلہ جو بھائی کا تھا اس میں ایک مفتی صاحب نے جو بیان کیا الحمدللہ اچھا بیان کر دیا. اس میں ایک اضافی صورت یہ بھی ہے. جی جی سر وہ فرمائیے. کہ وہ جب دیکھ رہے ہیں کہ پراپرٹی کے پیسے دینے ہیں، زکوٰۃ اتنی اماؤنٹ ہے اور میرے لیے مشکل ہو جائے گا، تو وہ ایڈوانس میں دینا شروع کر دیں. یہ ایک سوال بالکل 3 ماہ بعد دینے کی بجائے 3 ماہ پہلے شروع کر لیں، یا سال پہلے بھی کر سکتے ہیں. سال پہلے کر لیں. اچھا اچھا اچھا. سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے دیتے رہیں، رمضان میں آ کر کاؤنٹ کر لیں کتنی چلی گئی ہے. اچھا اچھا. 5 لاکھ زکوٰۃ بنتی تھی، 4 لاکھ دے چکا ہوں، لاکھ رہ گیا، ایزیلی ہو جائے گا. ماشاءاللہ. اچھا یہ طریقہ ہے. یہ ایڈوانس میں دیں تو پھر تو ٹھیک ہے. اوکے. اور اگر مؤخر کریں تو جیسے مفتی صاحب نے فرمایا کہ اللہ کا فریضہ ہے، اس کو فوری ادا کرنا چاہیے. اچھا اس کے بغیر کام نہیں چلے گا. گا. آئندہ حالات کا کسی کو پتہ ہے نہیں پتہ سر کہ بندے کی زندگی میں کیا مشکلات اور بھی ہو سکتی ہیں. ابھی وہ کہہ رہا ہے کہ بچت نہیں ہے یا میں نہیں دے سکتا، پاسبلٹی نہیں، پاسبلٹی مزید بگڑ بھی سکتی ہے بہتر ہونے کی بجائے، تو اس لیے فوری ادا کرنا چاہیے. اچھا یہی رستہ ہے. ہاں جی. دوسری یہ چیز ہے نا، یہ جو دیورات، یہ خالق سنار حضرات کی بے ایمانی ہے. اللہ اکبر سر بالکل ایسے. اگر سنار حضرات ایماندار ہوں تو یہ بالکل بھی کمی شمی کوئی نہیں آتی. بالکل سر ایسے ہی. میں نے اپنی شادی پر جو بیگم صاحبہ کو زیور بنوا کے دیا نا، وہ ہمارے گاؤں کا تھا. اچھا ٹھیک ہے. اور ایک عرصے کے بعد ہم نے ضرورت کے تحت اس کو بیچا. اچھا. جو لاہور کی مین مارکیٹ سے خریدا گیا وہ کچھ بھی نہیں بچا. اسی سنار کے پاس جا کر بیچا جس سے خریدا تھا. اس نے کہا جی اس میں یہ کانٹ ہے، اس میں یہ کانٹ ہے، اس میں یہ کانٹ ہے، اس میں یہ مکس ہے، اس میں یہ مکس ہے، اس میں یہ مکس ہے، اس میں یہ موتی اتار دو، اس میں یہ اتار دو. باقی سونا تو بالکل اماؤنٹ ایسے رہ گئی جیسے اس کا تیسرا حصہ بھی نہیں رہ گیا. اور جو ہم نے اپنے گاؤں والے سنار سے بنوایا تھا وہ ٹوٹل اماؤنٹ سے چند ماشے زیادہ نکلا. اس کے وہ سارے موتی شوتی اتار کے جب سونا اس نے تولا تو جتنی مقدار تھی اس سے چند ماشے زیادہ نکلا، کم ہونے کی بجائے. پیور تھا. پیور تھا. تو اس لیے یہ بے ایمانی سناروں کی ہے کہ وہ خریدتے وقت کچھ بیچتے ہیں، بیچتے وقت خود کچھ اور بیچتے ہیں، اور خریدتے وقت وہی سونا انہی کی دکان سے لیا اور لے کر جائے تو وہ اس میں تو 1000 نقص نکال. ہاں بالکل سر ایسے ہی. تو یہ بے ایمانی ہے، اس سے اللہ سے ان کو بھی ڈر جانا چاہیے، ایسی ہیرا پھیری نہیں کرنی چاہیے. بالکل. اچھا اس میں سر زکوٰۃ کا یہ پوچھنا تھا کہ پرچیزنگ کے اوپر کرنا ہے یا سیلنگ کے اوپر؟ اگر وہ شیخ صاحب نے بتا دیا ہے جی انف ہے کہ سونا سونا ہے. ٹھیک ہے سر. جو اس کی قیمت ہے نا موجودہ اس پر دے دے. اچھا جو موجودہ چل رہی ہے ڈے میں آتی ہے سر. ٹھیک ہے بہت شکریہ جی. اگین کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عصمت اقبال صاحب لاہور سے موجود ہیں سر. کیسے ہیں آپ جی؟ الحمدللہ جی. آپ سنائیں. جی الحمدللہ اللہ کا شکر. کیا سوال ہے آپ کا؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ اگر کسی آدمی نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور وہ قرض واپس نہیں ہوا، 2 سال ہو گئے ہیں، تو اس پہ زکوٰۃ کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے جی بہت شکریہ. عصمت اقبال صاحب لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے. مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ فرمائیے اس پر. ہاں جی، اس کو کہتے ہیں ڈوبا ہوا قرضہ.
جس کی ملنے کی فی الحال کوئی امید نہیں ہے نہ وہ مل رہا ہے. 2 سال مسلسل ہو گئے. اب اس میں ہمارے بھائی نے تو سوال کچھ اور پوچھا ہے، لیکن ہمارے ہاں جو ہیلا کیا جاتا ہے نا وہ بڑا ہی بہت ناگوار ہے. اللہ اکبر. اچھا سر وہ کیا ہے؟ وہ جو قرضہ نہیں مل رہا، جو اس سال ہم نے زکوٰۃ دینی تھی اس میں سے وہ مائنس کر لیا. اچھا دیا ہم نے ڈوبا ہوا قرضہ دیا ہم نے قرضہ ہی کہ واپس ملے گا کل کو، لیکن ڈوبا ملے گا. ہاں جی نہیں ملا یا وہ دے ہی نہیں رہا، وہ کہتا نہیں جب ہوں گے دوں گا. ہاں بالکل. تو اب اللہ کے ساتھ چلاکیاں کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس سال میری زکوٰۃ بنی تھی، چونکہ مجھے وہ ڈوبا ہوا قرضہ نہیں ملا اس لیے میں نے وہ زکوٰۃ میں سے مائنس کر لیا ہے. تو یہ اللہ کے ساتھ ہیرا پھیریاں کرنا بند کر دیں. اللہ سے ڈرنا چاہیے ایسے لوگوں کو. ایسے سوالات لوگ پوچھتے ہیں، یہ ہمارے بھائی نے نہیں پوچھا. ہاں ہاں بالکل. یہ نہ مائنڈ کر دیں کہ مجھے یہ جواب ملے. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ڈوبی ہوئی رقم جب آپ کو ملے گی تب آپ 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں. اچھا. اور اگر وہ شیڈول کے مطابق ہے کہ اس نے اگلے سال دینی ہے، آپ کو پتا ہے کہ مل جانی ہے، پھر آپ اس سال بھی اس کا سال پورا ہونے پر زکوٰۃ دیں گے. اچھا جس کے اوپر کلیئرٹی مثلا ایک بندے نے آپ سے پہلے 2 سال کے لیے قرضہ لیا ہے بتا کے کہ میں نے 2 سال بعد دینا ہے. ایسے ہی تو یہ ایسے ہی جیسے رقم آپ کے والیٹ میں موجود ہے، سیو سیو ہے بالکل ایسے ہی. تو پھر آپ سال گزرنے پر اس پر زکوٰۃ دیں گے. اچھا ٹھیک ہے. اور اگر وہ ڈوبی ہوئی ہے وہ کہتے نہیں ہے جی کوئی نہیں ہے، کوئی پیسے جب ہوں گے دوں گا. ایسے ہی. کب ہوں گے یہ بھی کوئی پتہ نہیں. تو پھر جب وہ رقم ڈوبی ہوئی آپ کی تر جائے، آپ کے ہاتھ میں آ جائے، تو اس وقت 1 سال کی زکوٰۃ دے دیں. اچھا چاہے وہ 4 5 10 سال. اسی وقت. اچھا اسی وقت آپ جب آپ کے ہاتھ میں آ جائے. اچھا اچھا ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے. بہت شکریہ جی. مفتی عبدالولی خان صاحب شیخ اس کے بارے میں ہم بس یہ کافی ٹھیک ہے سر. تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. ناظرین کرام گفتگو کو اس طرح تو بڑھائیں گے لیکن یہاں پر وقفہ ہمارے ساتھ رہیے گا. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ویلکم بیک جی. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ریمائنڈر ہے کہ آپ پروگرام میں شریک ہو سکتے ہیں، لائیو کالز کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0421117000 یعنی 0421170000. یوٹیوب پہ بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں. پیغام ٹی وی لائیو آپ سرچ کیجیے اور اسٹریم جو لائیو ہے اس کے کمنٹ سیکشن میں اپنے سوالات لکھیے. مفتیان کرام سے ان کے جوابات انشاءاللہ اب ہم مفتیان کرام کے سامنے رکھیں گے. اور واٹس ایپ پہ بھی ریچ کر سکتے ہیں. نمبر نوٹ فرما لیجیے 0321565200 یعنی 0321565200. گزارش یہ ہے کہ آپ نے جب بھی ہمیں UN نمبر پہ کال کرنی ہے اپنے ٹی وی کے والیوم کو بند کر لینا ہے یا ڈاؤن کر لینا ہے تاکہ آپ کی آواز بہتر طریقے سے ہم تک پہنچ سکے اور آپ تک بھی ہماری آواز بہت اچھے طریقے سے جا سکے. اور یہ بھی آپ کو گزارش ہے کہ آپ کو نہیں علم لیکن آپ کو بتاتے چلیں کہ پروگرام کے جب آپ سوال ڈیلیور کرتے ہیں اس کے بعد 3 سے 4 سیکنڈ کے بعد آپ تک اس کا جواب پہنچتا ہے. تو آپ بے فکر رہیں کہ ٹی وی کے والیوم کو آپ بند کر دیں گے تو آپ جواب نہیں سن پائیں گے. اس معاملے میں آپ بے فکر رہیں، ٹی وی کے والیوم کو لازمی بند کر دیں. آپ کی جانب سے بھیجے گئے سوالات ہیں ان کی جانب بڑھتے ہیں. مفتی اجمل بھٹی صاحب شیخ یوٹیوب کے کمنٹ سیکشن میں سوالات ہیں. پوچھا یہ گیا ہے جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک پروگرام میں مفتی اجمل بھٹی صاحب نے پیشاب زیادہ آتا ہے اس کو روکنے کے لیے معجون بتائی تھی، وہ بتا دیں. اور اس کے علاوہ پوچھتے ہیں کہ جو بندہ روزے نہیں رکھ سکتا اور فدیہ بھی نہیں دے سکتا وہ کیا کرے سر؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کسی بندے کو پیشاب کا مسئلہ ہو تو کسی اچھے معالج سے رابطہ کرنا چاہیے. ٹھیک ہے سر. دیسی حکیم طبی جو دیتے ہیں دوائی وہ بھی ٹھیک ہے اور میڈیکل کا ایلوپیتھی کا لے لیں وہ بھی ٹھیک ہے. علاج کروانا چاہیے لازمی. ٹھیک ہے. بہرحال اس معجون کا نام تھا ماسک البول. اچھا. یہ حکیم اجمل دواخانے کی بھی ہے، ہمدرد کی بھی ہے، کرشی کی بھی ہے، تمام بڑے ادارے بناتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے. اور سب ہی بہترین شاندار ہیں. اللہ تعالیٰ ہمارے بھائی کو صحت تندرستی دے، استعمال کریں اس کو. اور دوسری چیز یہ ہے کہ جو مسلمان روزہ نہیں رکھ سکتا بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، اور اس کے مالی وسعت بھی نہیں ہے کہ وہ فدیہ دے، ہاں جی بالکل، تو وہ کیا کرے؟ ہاں بالکل سوال سر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی ایک کیس ایسا ہی آ گیا. اچھا سر. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آ گیا، اللہ کے نبی میں رمضان کے اندر رمضان کے روزے کی بے حرمتی کر بیٹھا ہوں، اپنی بیوی سے ملاپ کر بیٹھا ہوں روزے کے دن میں. اللہ اکبر. اچھا. تو اب میں کیا کروں؟ تو آپ نے فرمایا 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھو.
تاکہ تمہیں پتہ چلے نا کہ تم نے کیا بے حرمتی کی ہے. ایک روزے کی بے حرمتی, ایک روزے کی بے حرمتی, 2 مہینے کے روزے مسلسل رکھنے ہیں رمضان کے بعد, اور جہاں ناغا ہوا وہاں گنتی 1 سے شروع. اچھا ناغے بھی مسلسل کا مطلب یہی ہے نا اللہ اکبر سر, کہ چھٹی نہیں ہے, ناغا نہیں ہے درمیان. ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا اللہ کے نبی میں تو کمزور ماڑی جان ہے, نہیں رکھ سکوں گا. تو آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ. کھانا کہ اللہ کے نبی مال بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا ایک غلام آزاد کرو. کہتے نہیں جی بالکل مال ہے ہی نہیں. اللہ اکبر. تو اللہ کے نبی بھی خاموش ہو گئے. تو وہ بیٹھ گیا. تو اتنی دیر میں ایک صحابی صدقے کے لیے ایک ٹوکرا کھجوروں کا لایا. اچھا, بہت بڑا ٹوکرا تھا. تو آپ نے فرمایا یہ ٹوکرا کھجوروں کو لے لے اور 60 مسکینوں کو جا کر بانٹ دے, کھلا دے. کھلایا پھر بھی لازمی, کھلا دے. تو کہنے لگا اللہ کے نبی اعلی افقر منا, اپنے سے زیادہ غریب کو دینے ہیں. آپ نے فرمایا ہاں غریب کو دینے. کہنے لگا اللہ کی قسم پورے مدینے میں مجھ سے غریب بھی کوئی نہیں. اللہ. تو آپ نے فرمایا پھر تو ہی لے. آپ بھی مسکرائے, صحابہ بھی مسکرائے. آپ نے فرمایا اچھا ٹوکرا گھر لے جا اور خود اور بیوی بچوں کو کھلا دے. اللہ. تو یہ بھائی جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ مسلمانوں کی مدد کا انتظار کرے. اوکے. رمضان کے اینڈ پر وہ فطرانہ دیں گے, جی. رمضان میں زکوٰۃ دینے والے بھی ہوں گے, تو کوئی تو ان کے ساتھ تعاون کرے گا نا. جی. تو جو تعاون کریں اس میں سے اپنے رمضان کے روزوں کا فدیہ کسی اپنے سے زیادہ غریب کو دے دے. اچھا. اور اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ پورے علاقے میں سب سے غریب بھی وہی ہے تو خود ہی استعمال کرتے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی مفتی صاحب. مفتی عبدالولی خان صاحب, شیخ فرمائیے اس بارے میں آپ. ہاں جی بالکل, جیسا کہ شیخ صاحب نے فرمایا جی جی بہت خوبصورت انداز میں. ہاں جی مسئلہ بھی یہی ہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. جی. انسان کو اللہ تعالیٰ اس کی طاقت کے مطابق ہی پابند کرتا ہے. بے شک سر. جب طاقت ہی نہیں ہے تو کیا ہی کریں. ٹھیک ہے, وہ اللہ سے معافی مانگتا رہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ جی مفتی عبدالولی خان صاحب. شیخ پوچھا یہ کیا ہے کہ اگر کسی کے پاس کاروباری مال ہے لیکن مارکیٹ میں مندی ہے, مال فروخت نہیں ہو رہا, تو کیا پھر بھی مارکیٹ ویلیو کے حساب سے زکوٰۃ ادا کرے گا سر کہ نہیں؟ جی ہاں. اچھا, مندی ہے تو اتنا کم ہو جائے گا نا, زکوٰۃ بھی تو کم ہوگی. وہ اس کی ویلیو کم ہی ہوگی نا. ہاں پہلے اگر مندی جب نہیں تھی تو اس کی قیمت زیادہ تھی, اب مندی ہے تو قیمت کم ہو گئی. لیکن سر قیمت خرید تو ان کی سیم ہے, یہ تو اینڈ کسٹمر کے اوپر باہر زیادہ پڑتا ہے سر. اگر مسئلہ یہ ہے کہ خریدتے وقت نا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جب مال خریدا تھا اس وقت اس کی قیمت تھی مثلا 100 روپے کلو, ہاں فار ایگزامپل, اور اب جو ہے بازار تیز ہے, اب وہ 150 روپے کلو 200 روپے کلو ہے. ہاں ملتی ہے, ایسا ہوتا ہے بالکل سر. اچھا, اب اس نے وہ مال خریدا تھا 100 روپے کلو, ہاں جی, اب اس کی قیمت 80 روپے کلو ہے, تو کمی مندی آ ہونے کی گئی وجہ ہے. سے. تو زکوٰۃ بھی اسی حساب سے کم اس پر لازم ہوگی, لیکن ہوگی لازم. لازم. ٹھیک ہے مفتی یعنی مفتی صاحب کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ زکوٰۃ اس نے موجودہ قیمت کے حساب سے دینی ہے. اچھا ٹھیک ہے, وہ قیمت خرید پر نہیں, جو 6 سال پہلے والی قیمت ہے اس قیمت پر نہیں لگانی. بالکل. یا جو سال پہلے مال خریدا تھا قیمت خرید اس وقت جو تھی اس کے حساب سے زکوٰۃ نہیں دینی. زکوٰۃ اس وقت جو سٹاک میں آپ کے پاس مال پڑا ہے اس کی موجودہ مارکیٹ ویلیو لگائیں گے اور اس پر زکوٰۃ دیں گے. اچھا اچھا اچھا, ٹھیک ہے, چاہے قیمت بڑھ چکی ہے بڑھ جائے تو بڑھ جائے گی, کم ہو جائے گی, لیکن دینی لازمی. بالکل سر, بہت شکریہ مفتی صاحب. کالر ہیں, ان کو شامل کرتے چلیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سر, کیسے ہیں آپ جی؟ شکر اللہ, خیریت سے. جی سوال کیا ہے, پوچھیے مفتی صاحب سے. سوال سر میرا یہ تھا, میں اسفند بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ خودہ وقت سے. اچھا اچھا, جی اسفند صاحب پوچھیے. مجھے سر یہ پوچھنا تھا کہ اگر آپ کا جو کمائی ہے, رزق ہے, وہ مطلب پاک نہیں ہے, جو آپ کا ڈیوٹی ہے یا روزگار ہے اس میں اگر پاک نہیں ہے تو اس میں دعا کی قبولیت کا معاملہ کیسا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ نے کال کی. اسفندیاز صاحب. مفتی اجمل بھٹی صاحب, شیخ فرمائیے گا. ہمارے بھائی کا سوال ہے کہ حلال روزی نہیں ہے, دعا کی کیا اندر, دعا قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پہلی بات تو یہ کہ جو بندہ خود اعتراف کر رہا ہے کہ میری روزی حلال کی نہیں ہے تو اس کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. اللہ اکبر. حرام کمانا بند کرنا چاہیے, حرام کھانا بند کرنا چاہیے. حلال کمائے, تھوڑا کمائے, اس میں برکت بھی ہوگی, اس میں دعائیں بھی قبول ہوں گی. بالکل سر. اور اگر حرام اتنا کما لیا کہ فیملی سمیت حج پر چلا گیا اور وہاں جا کر کہتے لبیک اللہم لبیک, کہ اللہ میں تیری بات کے لیے حاضر ہوں, تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اس کو اوپر سے جواب کیا آتا ہے
کہ تیرا کھانا بھی حرام کمائی سے، پینا بھی حرام کمائی سے، لباس بھی حرام کمائی سے، وغذی بالحرام، اور تیرے جسم جو پلا بڑا یہ بھی حرام مال سے، کہاں سے قبولیت ہوگی دعاؤں کی؟ تو حرام مال کھانے سے قبولیت نہیں ہوتی، حلال سے ہوتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے صحابہ کرام پوچھتے تھے کہ یار سعد تمہاری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، جلد قبول ہو جاتی، وجہ بتاؤ، راز کیا ہے اس کا؟ راز بتاؤ۔ تو وہ کہتے تھے ما رفعت الی فی ھذا لقمۃ حرام منذ اسلمت، اللہ اکبر، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں اس منہ میں ایک لقمہ بھی حرام کا نہیں جانے دیا، اللہ اس لیے میری دعائیں زیادہ قبول ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان تو یہ اللہ کے ساتھ تعلق ہے۔ پاکیزہ خوراک کھاؤ گے پاکیزہ عمل کی توفیق ملے گی، پاکیزہ عمل کرو گے اللہ کے ساتھ تعلقات بڑھ جائیں گے، اللہ کے ساتھ تعلقات بڑھ جائیں گے دعائیں قبول ہونی شروع ہو جائیں گی۔ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت شکریہ۔ ناظرین کرام، آپ میں سے اور ہم مجھ سمیت آپ میں سے سب لوگ یہ چاہتے ہیں دعائیں قبول ہوں۔ بہت سے لوگ ہمیں سوال کرتے ہیں دعا قبول ہونی چاہیے، تو مفتی صاحب نے راز بتا دیا آپ کو کہ حرام کا جو ایک نوالا ہے وہ شاید آپ سے چھین سکتا ہے دعا کی قبولیت۔ حلال روزی خود بھی کھائیں اور بچوں اولاد کو سب کو حلال کی طرف ہی لگائیں۔ کالر ہے ان کو شامل کرتے چلے جی۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد عمیر صاحبہ جی نواب شاہ سے۔ محمد عمیر صاحب مزاج کیسے ہیں آپ کے جی؟ الحمدللہ، آپ سنائیں، آپ سب خیریت ہیں؟ اللہ کا خاص کرم ہے جی۔ سوال پوچھیے کیا ہے آپ کا؟ جی محترم، سوال میرا یہ ہے کہ مفتی صاحب سے یہ پوچھنا ہے کہ جیسے ہم فرض نماز کبھی اکیلے پڑھ رہے ہوں یا سنتیں نوافل پڑھ رہے ہوں جی تو پہلی 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جیسے کوئی بھی ایک سورت پڑھی جاتی ہے، جی جی اگر بالکل مثال ہے کہ ہم یہ سورت نہ پڑھیں، خالی سورہ فاتحہ پڑھ کے ہم رکوع میں چلے جائیں جی، تو اس وقت میں یہ مطلب ٹھیک ہوگا کہ نہیں؟ اوکے اوکے ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ۔ سب ایک ریکویسٹ کرنا چاہیں گے، آپ کو ایک سجیشن دینا چاہیں گے جی جی ضرور۔ اس پروگرام میں اگر ہو سکے تو ہفتے میں ایک دن ایک سیگمنٹ جو قابو کا طبیعت والا وہ شروع کیا جائے، جیسے صبح کے پروگرام ہوتا ہے نا، جی جی بالکل، ہفتے میں کسی ایک دن اگر اس پروگرام میں رکھا جائے تو بہت اچھا ہوگا۔ چلیں ٹھیک ہے جی۔ محمد عمیر سے بہت شکریہ، آپ نے کال کی نواب شاہ سے، سجیشن جو آپ نے دی قابل غور ہے، انشاءاللہ اس پہ غور کریں گے۔ انشاءاللہ پیغام ٹیلی ویژن کوشش کر رہا ہے اور اسی لیے ہم آپ کو بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ بڑھ چڑھ کے حصہ لیں۔ جو دعوت دین کا کام ہے اس کو ہم بڑھانا چاہتے ہیں اور بہت سے کیوریز ہمارے ساتھ موجود ہیں، ہمارے لیے موجود ہیں، بہت سے لوگ رابطہ کرتے ہیں۔ کوشش آپ نے کرنی ہے، کوشش کیا کر سکتے ہیں، اس میں آپ کا بھی فائدہ ہے بلکہ آپ کا ہی زیادہ فائدہ ہے۔ ہم تو یہاں موجود ہیں خدمت کرنے کے لیے۔ پیغام کلب کا حصہ بن سکتے ہیں، اس کا ممبر آپ بن سکتے ہیں۔ آپ کی جانب سے 5 منٹ کی جو اسپانسر کی جائیں گی دعوتی نشریات کروڑوں لوگوں تک پہنچائی جائیں گی، ماہانہ آپ 1000 پے کریں گے انشاءاللہ اور اس کے ممبر بنیں گے، خود بھی شامل ہوں، دوسرے احباب کو بھی کوشش کریں شامل کریں اور انشاءاللہ ہم اس پہ غور کر رہے ہیں، جلد سے جلد کوشش کریں کہ رمضان کے بعد اس کو ایگزیکیوٹ کریں۔ شکریہ کال کرنے کے لیے مفتی عبدالولی خان صاحب۔ مفتی صاحب فرمائیے، سوال ہے ان کا جی کہ جو نوافل ہیں اس کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کچھ نہ پڑھے بغیر، کوئی صورت پڑھے بغیر اگر رکوع میں چلیں جی گناہ وغیرہ کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہے؟ جی مسئلہ یہ ہے کہ سورہ فاتحہ تو ہر رکعت میں پڑھنا لازم اور ضروری ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ اب سورہ فاتحہ کے بعد مزید کوئی سورت یا چند آیات ان کا پڑھنا یہ مسنون ہے، سنت ہے اور اس کو پڑھنا چاہیے نفل نماز میں؟ ہاں جی، نفل نماز میں، فرض نماز میں، اچھا دونوں میں سر؟ دونوں میں، یعنی اگر آپ امام کے پیچھے ہیں پھر تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، امام پڑھے گا، سورہ فاتحہ بھی پڑھے گا، مزید قرأت کرے گا۔ تو اور نوافل کے اندر بھی اسی طرح مسئلہ ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ صرف سورہ فاتحہ پڑھے اور رکوع میں چلا جائے تو ایک سنت جو ہے نا وہ رہ گئی ہے، تو وہ نہیں رہنی چاہیے، لیکن اس کی نماز ہو گئی ہے، نماز ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مفتی اجمل بھٹی صاحب جی ٹھیک ہے، ماشاءاللہ، کافی اور شافی ہے، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی اجمل بھٹی صاحب۔ شیخ سوال ہے جی، کیا زکوٰۃ کی رقم سے مدرسہ، مسجد یا ہاسپٹل تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ فی سبیل اللہ کے اندر آ جاتا ہے یہ معاملہ؟ ہاں نو، فی سبیل اللہ کو بہت کھینچ کے نا اتنا لمبا کر دیا، ایکسپینڈ کر دیا سر، بالکل۔ فی سبیل اللہ میں سب سے پہلا کام تھا مجاہدین فی سبیل اللہ، جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے جا رہے ہیں، ان کو اسلحہ لے کر دیں، ان کو راشن لے کر دیں، ان کا آنے جانے کا سامان لے کر دیں، ان کی فیملیز کا، ان کی فیملی کو سپورٹ کریں، یہ سارا چیزیں اس میں تھیں، سب سے پہلے نمبر، سب سے پہلا اس کا مصداق یہ ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اب علماء کرام نے اجتہاد کر کے دین کی نشر و اشاعت، جس میں آپ کا پیغام ٹی وی بھی، ہم بھی یہی دعوت دیتے ہیں کہ یہ بھی فی سبیل اللہ میں شامل ہے،
تو نشر و اشاعت بھی آ گئی، دین کی نشر و اشاعت کے ساتھ ساتھ جو ان کے ضروری وسائل ہیں وہ بھی آ گئے، تو اس میں مدارس بھی آ جائیں گے۔ البتہ مسجدیں تعمیر کرنے کے لیے اولا اور افضل یہ ہے کہ اپنے پیور مال، زکوٰۃ کو اللہ کے نبی نے مال کی میل کچیل قرار دیا ہے، تو اللہ کا گھر تعمیر کرنے کے لیے اپنا اصل مال پیش کرنا چاہیے، میل کچیل پیش نہیں کرنی چاہیے۔ بالکل سر۔ البتہ عہد حاضر کے کچھ علماء کرام جیسے کہ حافظ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی علاقے میں آبادی غریب ہو، وہ سارے مل کر بھی مسجد تعمیر نہیں کر پاتے، تو وہ اپنے دوسرے علاقے کے امیر مسلمان بھائیوں سے زکوٰۃ کی رقم لے کر اپنے علاقے میں مسجد تعمیر کر لیں، اگر کوئی ایسا علاقہ غریب ہو اچھا کہ وہ مسجد تعمیر کرنے کے قابل ہی نہیں ہے، اوکے، تو وہ کر لیں، وگرنہ مسجد پر اپنا پیور مال ہی خرچ کرنا چاہیے۔ لازمی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہسپتال کی تعمیر ہے، تو ہسپتال کی تعمیر سے صرف غریب لوگ تو استفادہ نہیں کریں گے نا، ایسا ہی اس میں امیر بھی آئیں گے، تو اس لیے غریب کی زکوٰۃ غریب پر خرچ کرنی چاہیے۔ ہاں، اگر کوئی ہسپتال ایسا پیور ہسپتال جس میں کوئی امیر کا علاج نہیں ہوگا، صرف غریب ہی علاج کروائیں گے، تو پھر ٹھیک ہے، اوکے۔ وگرنہ اس میں تعمیر میں زکوٰۃ استعمال نہیں کرنی چاہیے۔ سر غریبوں کا علاج بھی ہوتا ہے لیکن اس میں امیروں سے پیسے لیے جاتے ہیں، یہ معاملہ ہے۔ چلو مفتی صاحب کی رائے لے لیں۔ مفتی صاحب فرمائیے، ہاسپٹل ہے اگر جس کے اندر امیروں کا علاج پیسوں سے کیا جا رہا ہے لیکن غریب آتا ہے جو مستحق ہے اس کو فری کیا جاتا ہے، تو ایسے ہاسپٹل کو زکوٰۃ سے بنا سکتے ہیں؟ ہاں، زکوٰۃ دے سکتے ہیں دوائیوں کے لیے کہ وہ غریبوں کو دے دیں۔ نہیں، وہ عمارت کی ہاں جی، عمارت کی بات، بلڈنگ، ہاسپٹل وہ عمارت جو ہے پھر تو صرف دوائی کا مسئلہ تو نہیں ہے نا، اس میں تو اس عمارت کے اندر ڈاکٹر بیٹھے ہیں، وہاں پر وہ مالدار بھی آ رہے ہیں، مالدار بھی فائدہ اٹھا رہے ہیں زکوٰۃ کی بلڈنگ سے، نہیں صحیح۔ اچھا، ادویات کے معاملے میں پھر بھی ادویات کے معاملے میں تو یہ تفریق ہو سکتی ہے کہ مالدار سے تو پیسے لیے، غریب جو ہے اس کو زکوٰۃ کے مال میں سے اس کو دوائی دے دی، ٹھیک ہے سر، تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن بلڈنگ کا نہیں ہے۔ ہاں جی، یہ فی سبیل اللہ جو ہے نا، اہل علم نے اس کی جو تفصیل بتائی، شیخ صاحب نے بتا دی ہے کہ فی سبیل اللہ ہے، اولین مصداق اس کا ہے مجاہدین فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے، قتال کرنے والے مصداق اول ہیں، اور وہ اگرچہ مالدار ہیں لیکن اسلحہ ان کو اس زکوٰۃ کے مد سے آپ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو اعلاء کلمت اللہ، تلوار کس لیے چلاتے ہیں؟ جہاد فی سبیل اللہ، قتال فی سبیل اللہ، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کرتے ہیں، تو اس کی ایک قسم تلوار چلانا ہے، دوسری قسمیں جو ہے نا یہ تعلیم، تعلم، تدریس، دعوت و تبلیغ، یہ نشریات، یہ بھی اسی جہاد فی سبیل اللہ کی شاخیں ہیں۔ سر یہ جو اب لیٹسٹ جو ہے، اب یہ جو آپ کو پتہ ہے گن ہے، پسٹل ہے، گولیاں ہیں، اس طرح کی میزائلز ہیں، یہ چیزیں کنورٹ ہو گئیں تلوار کی بجائے اور گھوڑوں کی بجائے؟ سر نہیں، کنورٹ نہیں، ان کی اہمیت اب بھی موجود ہی ہے، جی ہاں، ان کی اہمیت اب بھی موجود ہے، لیکن وہ جہاد فی سبیل اللہ کے انواع زبان کے ذریعے سے، قلم کے ذریعے سے، یہ بھی جہاد فی سبیل اللہ ہی ہے نا، تو جو لوگ جہاد فی سبیل اللہ کرتے ہیں قلم کے ذریعے سے، زبان کے ذریعے سے، نشر و اشاعت جو آپ کر رہے ہیں، یہ سب اسی میں آ جاتا ہے۔ اچھا، ان کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ مفتی عبدالبری خان صاحب۔ شیخ فرمائیے گا، یوٹیوبرز، فری لانسرز اور آن لائن کمائی کرنے والوں کی آمدن کا حساب کیسے ہوگا اور اس کی زکوٰۃ کیسے ہوگی؟ جو ایک تاجر ہے، جی سر، اس کی آمدنی کا حساب کیسے ہوگا، زکوٰۃ کیسے لازم ہوگی؟ جی بالکل۔ یوٹیوبر ہے یا کوئی بھی اس طرح کے جو آن لائن کام کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے یہ پیسہ کما رہے ہیں، ہاں جی، تو جو پیسہ وہ پہلے شیخ صاحب نے بتا دیا کہ وہ بٹوا اس آپ کی جیب میں کاغذی نوٹ موجود ہے یا آپ کے اس اکاؤنٹ میں موجود ہے، تو وہ آپ کا پیسہ ہے، جی جی، تو جیسے ہی وہ آئیں گے اور نصاب کو پہنچیں گے ان پہ زکوٰۃ لازم ہے۔ بالکل، ضروری ہے کہ وہ مال حلال ہو۔ ہاں، مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ کیونکہ یہ بات ہو رہی ہے فری لانسرز، ایک تو چلیں وہ تو گھر بیٹھ کے کام کر رہے ہیں، ایک ہے جو آپ کو پتہ ہے یوٹیوبرز،
جو آپ کو پتہ ہے گھریلو معاملات دکھاتے ہیں یا پھر گانے معاملات اس قسم کے جو معاملات ہیں ان کی جو وہ کمائی ہے شیخ نے بتا دیا نا کہ معاملہ حلال ہونا چاہیے. حلال، اس کی میں آپ سے چاہوں گا تفصیل سر. اور اس میں اب جو لوگ فحاشی اور بے حیائی کو پھیلانے اور پروموٹ کرنے میں کام کر رہے ہیں تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے. بے شک سر. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشہ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. کہ جو لوگ مومنوں کے درمیان، مومن معاشرے میں، مسلمان معاشرے میں بے حیائی کو پروموٹ کرتے ہیں، فروغ دیتے ہیں، ان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب تیار ہے. تو ایسے لوگوں کی کمائی حلال نہیں رہ جاتی جو اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو. بے شک سر. تو حلال کمائی پر زکوٰۃ ہے، حرام پر زکوٰۃ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اللہ قبول ہی نہیں کرتا. ان اللہ طیب ولا یقبل الا طیبا. بے شک سر. اللہ خود بھی پاکیزہ ہے اور پاکیزہ مال ہی اپنی راہ میں قبول کرتا ہے، حرام مال قبول ہی نہیں کرتا. تو جو چینل بنے ہوئے ہیں بے حیائی کو پروموٹ کرنے کے لیے، اپنے فیملی اور ولاگ اور ٹک ٹاک ہاں جی، بنا بہت کے بڑا کمائیاں سر کر رہے فیملی ہیں، ولاگنگ تو کا. وہ زکوٰۃ دیتے کب ہے یار؟ ایسے آپ سوال پوچھ رہے ایسے لوگوں کو کبھی دیکھا زکوٰۃ دیتے ہوئے؟ میرا نہیں خیال کہ جو اس طرح کے بے حیائی کے کاموں سے کمائی کرتا ہوگا وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہوگا. کیونکہ اس کو اگر اسی بے حیائی کے معاملات کا خیال نہیں تو وہ زکوٰۃ کا کیا ہی خیال آ زکوٰۃ سکتا کا ہے. کہاں خیال ہوگا. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ، بہت شکریہ. اجمل بھٹی صاحب، شیخ پوچھا یہ گیا ہے کہ کیا زکوٰۃ اپنی شادی شدہ بیٹی، بہن یا بھائی کو دی جا سکتی ہے اگر وہ مستحق ہے؟ بیٹی، بہن اور بھائی، جی 3 سر رشتے شادی شدہ. ہاں جی. شادی شدہ جب ہوگی تو اب اس کی مالی ذمہ داریاں اس کے خامند پر ہیں. ہاں جی، بہن کی بھی اور بیٹی کی بھی. ایسا ہی. البتہ بھائی رہ جاتا ہے تو بھائی غریب ہے تو اس پر آپ کا خرچ کرنا تو ذمہ داری نہیں ہے آپ کی. ہاں جی. اس کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں اگر وہ مستحق ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح بہن اور بیٹی بھی جب وہ اپنے اپنے گھروں میں ہیں اور وہ مستحق زکوٰۃ ہیں، اچھا ٹھیک ہے. تو پھر آپ کا سوچنا بنتا ہے، زکوٰۃ دینا بھی بنتا ہے اور آپ کا سوچنا بھی بنتا ہے کہ آپ صاحب نصاب ہیں، آپ کے پاس زکوٰۃ دینے کے لیے مال موجود ہے اور آپ کی بیٹی ہی زکوٰۃ کی مستحق ہے، آپ کی ہی بہن زکوٰۃ کی مستحق ہے. اللہ اکبر. تو پھر دے دیں، آپ کو ڈبل اجر ملے گا، ایک صلہ رحمی کا اور ایک زکوٰۃ دینے کا. سبحان اللہ. ڈبل اجر آپ کو انشاءاللہ ملے گا اگر آپ اس کا خیال کریں گے تو. ٹھیک ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ اس کے علاوہ بھی جب دیکھ رہے ہیں کہ سگی بہن، سگی بیٹی، سگا بھائی غربت کی چکی میں پیس رہا ہے اور اللہ نے آپ کو مال وافر دیا ہے، تو صرف زکوٰۃ کے موقع پر ہی ان کو یاد نہ رکھیں. اس سے ان کی عزت نفس تار تار ہو جائے گی کہ یہ جو رمضان میں میرا بھائی آ رہا ہے، میرے والد آ رہے ہیں، میرا بھائی آ رہا ہے، یہ کیا لے کے آ رہے ہیں؟ زکوٰۃ لے کر آ رہے ہیں. تو ان کی عزت نفس کا بھی تو خیال رکھیں. ایسا ہی ہے سر، بالکل. اگر آپ نے ان کو زکوٰۃ ہی دینی ہے تو بھی رمضان سے پہلے دے دیں، بے شک. عید پر نہ دیں، ان کو بھی پتہ چل جائے کہ یہ زکوٰۃ ہی دینے آئے ہوں گے. تو زکوٰۃ کے علاوہ بھی اپنی اصل اماؤنٹ سے بھی ان کو اتنا سا چھوٹا سا کام شروع کرا دیں کہ جیسے وہ خود کمانے کے قابل ہو جائیں. ان کو ایسا ہیلپ آؤٹ کریں کہ وہ بیچارے دوسروں کے دستے نکر نہ ہوں. ہاں بے شک سر، ایسے ہی. تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مال دیا ہو تو اس میں سے ان کا ویسے بھی حق بنتا ہے، خالی زکوٰۃ سے ہی نہیں اس کی مدد کریں. بلکہ مفتی صاحب جیسا کہ آپ ذکر کر رہے ہیں، کچھ چھوٹا موٹا کام شروع کرتے ہیں. ایگزامپل ہے، کچھ جاننے والے ہیں وہ کرتے کیا ہیں، پورا سال دیکھتے ہیں کہ اس کو ڈھونڈتے ہیں کون ایسا شخص ہے، پہلے اس پہ بعد ورکنگ پوری طرح کر لیتے ہیں، اس کے بعد سال کے بعد ان کی بیسک زکوٰۃ ہوتی ہے، کوئی کم و بیش ہوتی ہے، کم سے کم بھی 80-90 لاکھ ہوتی ہے. وہ کرتے کیا، سال ڈھونڈتے ہیں ایک شخص کو، اس شخص کو پورے سال میں ایک ورکنگ کر لی، ایک کے اوپر اس کو کر کے فائنلائز کر کے زکوٰۃ ہینڈ اوور کرتے ہیں. اور ان کا موٹیو یہ ہے کہ نیکسٹ ایئر یار یہ خود زکوٰۃ دینے کا ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. یہ اس کو ایسا کاروبار کر دیں کہ وہ خود کمانے والا ہو جائے اور سر وہ زکوٰۃ دینے والوں میں شامل ہو جائے. تو یہ زبردست شاندار نیکی ہے جو کرنی چاہیے. ماشاءاللہ. تو لیکن زکوٰۃ سر اسی طریقے سے کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا اس کو تھوڑا زکوٰۃ بانٹ کے کہ کسی کو 10,000 کسی کو 20,000 دینے کی بجائے اگر کسی ایک کو بندہ لاکھ روپے دے، جی اس کو فروٹ کی ایک ریڑھی لگوا دے، جی اس کو سبزی کی چھوٹی سی دکان کھلوا دے اور وہ کمانے کے قابل ہو جائے، باعزت طریقے سے اپنے گھر کا سرکل چلا لے، تو یہ سب سے بہتر ہے. بہتر ہے. بے شک سر. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب سوال یہ ہے، پوچھا یہ گیا ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے کسی مستحق کا میڈیکل آپریشن یا تعلیمی فیس براہ راست ادا کرنا جائز ہے یا نقد دینا ضروری ہے؟ یہ اصل تو یہی ہے کہ نقد ہی اس کو دے دو. اچھا. زکوٰۃ کا وہ حقدار ہے اسی کو دے دو اور کہہ دو کہ علاج بھی کرائیں،
فیس بھی ادا کریں، یہ اصل طریقہ ہے۔ لیکن اگر اندیشہ ہے کہ اگر پیسے اس کو ہم دے دیں تو یہ علاج بھی نہیں کرائے گا، بعض لوگ ہوتے ہی اس طرح ہیں، کہتے ہیں میرے اتنے اور کام ہیں میں وہ بجا لاتا ہوں، اچھا فیس نہیں ادا کریں گے تو وہ پڑھائی چھوڑ دیں گے۔ تو اس سلسلے میں نا اس کو کہہ کے کہ میں آپ کی یہ جو ہے نا فیس ادا کر رہا ہوں یا آپ کے علاج کا خرچہ یہ کر رہا ہوں آپ پہ، تو یہ زکوٰۃ کے مال میں سے پھر تو ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ مفتی اجمل بھٹی صاحب۔ شیخ سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص پر بینک لون یا ہاؤسنگ فائنانس کا قرض ہو تو کیا وہ زکوٰۃ دے گا یا قرض منہا ہوگا؟ پہلے تو ان سودی اسکیموں سے قرضہ لیا کیوں؟ ایسے ہی سر، بالکل۔ تو یہ تو سود کی قسطیں انہوں نے دینی ہیں، ہاں جی، اللہ ٹھیک ہے، تو اس سود کی تو ظاہر ہے وہ قسطیں شیڈول کے مطابق جا رہی ہیں، ہاں وہ چل رہی ہیں، وہ بالکل، تو چل رہی ہیں، وہ تو کئی سالوں پر محیط ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، بے شک، تو جو زکوٰۃ دینی ہے وہ آپ نے اپنی اس سیونگ پر دینی جو اس وقت موجود ہے، بالکل۔ تو سیونگ پر زکوٰۃ دیں اور یہ قسطیں شیڈول کے مطابق چلتی رہیں گی، اچھا، یا اس کو آپ ہر سال ہی مائنس کرتے رہیں اچھا، کہ اتنے رہ گئے ہیں میرے قسطیں تو یہ مائنس کر لو تو باقی پر دوں، تو یہ جو حرام کا مال ہے ان کو دینا ہے، اللہ کے حلال مال میں اس کو مکس نہ ہی کرے تو زیادہ بہتر ہے۔ باقی مفتی صاحب اس میں فرماتے ہیں کہ کیا ہوگا اصل مفتی صاحب میری سمجھ میں تو یہی آ رہا ہے کہ ان کو چاہیے کہ اپنی قسطیں جو شیڈول کے مطابق وہ چلتی رہیں جی، اور جو سیونگ آپ کے پاس موجود ہے اس پر زکوٰۃ دے دیں۔ اوکے سر، مفتی صاحب فرمائیے، مفتی عبدالولی خان صاحب۔ شیخ صاحب نے جو کہا اچھا، انشاءاللہ یہ کافی اور شافی ہے، ٹھیک ہے ہمارا سر، بھی یہی کہنا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ عبدالولی خان صاحب۔ شیخ فرمائیے گا کیا زکوٰۃ غیر مسلم محتاج کو دی جا سکتی ہے؟ مصارف زکوٰۃ کی حدود کیا ہیں سر؟ مسئلہ یہ ہے کہ غیر مسلم ہے اور وہ ضعیف ہے، کمزور ہے، محتاج ہے، تو مسلمان معاشرہ اس بندے کے ساتھ مدد کرے، عام دیگر عطیات سے اس کی مدد کرے، حکومت وقت اس کی مدد کرے، اسلامی حکومت۔ زکوٰۃ جو ہے یہ مسلمانوں سے وصول کی جائے گی اور مسلمانوں ہی کو دی جائے گی۔ اچھا، ہاں، کفار کی قسموں میں سے ایک قسم ہے، ان کو مؤلفۃ القلوب کہتے ہیں، ایک کافر ہے اور وہ اس کو اسلام کے قریب لانا ہے، جی، اس کو مائل کرنا ہے اسلام کی طرف، تو زکوٰۃ دے دے، یہ دینا اس کے لیے صحیح ہے، اوکے، کہ وہ ابھی اس کو پیسے دے دیں گے تو وہ اسلام کی طرف مائل ہو جائے گا، یا اسلام لے آیا ہے تو اسلام پر مزید اس کو مضبوط کرنے کے لیے ہاں جی، اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا ایک کافر ہے وہ سردار ہے تو اس کو ہم زکوٰۃ دے دیں گے تو وہ دیگر مسلمان جو وہاں پر ضعیف ہے ان کی حفاظت کرے گا یا ان کو شر نہیں پہنچائے گا۔ یہ تین قسمیں بنتی ہیں۔ اچھا، تو ان تینوں کے علاوہ کسی کافر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی۔ نہیں دے سکتی۔ مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ فرمائیے گا اس بارے میں آپ۔ جی ماشاءاللہ مفتی صاحب نے تفصیل سے تین قسمیں بھی بتا دی ہیں، اچھا، یہی ہے۔ یہی ہے، ٹھیک ہے، بہت شکریہ سر۔ سونے کے زیورات جو عورت استعمال کرتی ہے کیا ان پر بھی زکوٰۃ واجب ہے؟ فقہا کے اختلاف کی روشنی میں راجح موقف کیا ہے سر؟ ہاں جی، یہ عہد حاضر میں اختلاف کو تھوڑا شدت اختیار کر رہا ہے اچھا کہ سر، زیورات پر زکوٰۃ نہیں ہے، تو میرے بھائی پھر زکوٰۃ تو پھر سنیاروں پر ہی رہ جائے گی اور تو باقی لوگ تو نکل جائیں گے سارے۔ بالکل صحیح فرمایا شیخ صاحب نے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تو اس کی بچی نے کنگن پہنے ہوئے تھے، تو آپ نے پوچھا کہ کیا تم ان کنگنوں کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ اچھا، تو اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا سوارن اور سوارانی من النار، یہ تو جہنم کے دو کنگن آپ نے تم نے پہنائے ہوئے ہیں۔ اللہ، یہ صحیح بخاری، صحیح حدیث ہے یہ سر؟ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، اگرچہ اس کی سند میں تھوڑی کلام بھی ہے لیکن یہ قابل صحت ہے اور قابل غور ہے، اچھا، ٹھیک ہے، قابل کیا کہتے ہیں اس کو؟ استدلال ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، تو اس سے استدلال کرتے علماء کرام کہتے ہیں کہ زیورات پر بھی زکوٰۃ ہے، اور اگر اس حدیث کو آپ بالفرض اگر کہہ دیں کہ یہ ضعیف ہے اگر ٹھیک ہے تو احتیاطاً پھر بھی دینی چاہیے، ہاں بالکل ٹھیک ہے، احتیاطاً دینی چاہیے کہ بھائی زیورات پر زکوٰۃ نہیں تو کس پر ہے؟ وہ بھی سیونگ ہی ہے ہمارے پاس۔ ہاں جی، سیونگ آپ لوگوں نے زیور کی شکل میں ہی سونا رکھا ہوا ہے گھروں میں، موسٹلی یہی ہے اور بات۔ 100 تولے 200 تولے 300 تولے رکھا ہوا ہے، تو آپ اگر آپ کہیں گے تو غریبوں کا تو بہت سارے حقوق ضائع ہو جائیں گے، بے شک سر، ایسے اس لیے زکوٰۃ دینی چاہیے۔ دینی چاہیے، ٹھیک ہے۔ مفتی عبدالولی خان صاحب، شیخ فرمائیے گا اس بارے میں۔ ہاں جی، راجح یہی ہے اچھا، ٹھیک ہے، کہ جو سونا ہے اور استعمال میں ہے یا استعمال میں نہیں ہے زکوٰۃ دیں گے، زکوٰۃ دینی ہی دینی۔ اور خواتین عام طور پر
زیور جو استعمال کرتی ہیں کتنا استعمال کرتی ہیں؟ وہ سال میں ایک آدھ شادی پر، وہ بھی نہیں سر آج کل کرتی، وہ بھی ڈرتے ہوئے ایک دو بالیاں ہیں، ایسا ہی ایک دو بالیاں، ایک انگوٹھی، ایک ہار، یہ تو 2-3 تولے سے بھی کم ہی بنتا ہے۔ ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ جی مفتی اجمل بھٹی صاحب۔ شیخ سوال ہے جی، اگر کسی نے کئی سال زکوٰۃ ادا نہیں کی تو کیا طریقہ ہوگا؟ کیا توبہ کافی ہے یا کہ مکمل حساب لگایا نہیں جائے؟ جی، خالی توبہ کیسے ہوگی؟ یہ مالی حق ہے، اچھا سر، اللہ کا حق بھی ہے، غریبوں کا حق بھی ہے، اچھا ٹھیک ہے، تو اس حق کی ادائیگی کے بغیر توبہ بھی کیسے ہوگی؟ مالی معاملات میں توبہ اس وقت تک نہیں ہوتی جب تک کسی کا حق ادا نہ کیا جائے۔ اچھا، تو یہ زکوٰۃ اس کا پورا حساب کرنا چاہیے جب سے نہیں دی۔ جب سے نہیں دی، اس سلسلے میں آپ کو میں ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں۔ جی جی سر ارشاد۔ ہمارے ایک دوست جی جی، ایک بینک کے مینیجر کی سیٹ سے ریٹائرڈ ہوئے تھے۔ اچھا، ایک دن سٹاف روم میں بیٹھے نا ہم باتیں کر رہے تھے، وہ زکوٰۃ کی بات، رمضان آیا تھا، زکوٰۃ کی باتیں شروع ہو گئی۔ کہنے لگے جی میرے چچا ماشاءاللہ کراچی کے بہت بڑے تاجر تھے، اچھا، اتنے بڑے تاجر تھے کہ 70 کی دہائی میں ان کا اپنے بحری جہاز سامان امپورٹ ایکسپورٹ کے لیے جاتے تھے، اتنے مالدار تھے اور اتنا خرچ کرتے تھے کہ لگتا تھا کہ کراچی کی تمام رفائی فلائی تنظیمیں ان کے دروازے پر ہی رہتی ہیں ہر ٹائم۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ تو کہتے ہیں کہ میں نوجوان تھا اس وقت، میں پڑھنے کے لیے کراچی گیا ہوا تھا، تو ایک دن نا میں نے ایسے ہی چچا سے پوچھا، چچا جان آپ ماشاءاللہ اتنا خرچ کرتے ہیں، اچھا، تو آپ کی سالانہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ تو یہ سن کر چچا ایسے کیا، کہتا نہ اب دوبارہ نہیں نام لینا زکوٰۃ کا۔ میں نے کہا چچا جان آپ اتنا لوگوں پر خرچ کرتے ہیں تو زکوٰۃ بھی دیا کریں۔ کہتا نا زکوٰۃ کا نام نہیں لینا، بہت لمبا چوڑا حساب ہوتا ہے، وہ میرے سے نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ نہیں دی کئی سال۔ بزرگ جب فوت ہوئے تو کہنے لگا ایسا لگتا تھا جیسے پورا کراچی امڑ آیا ان کے جنازے میں، اتنا لوگوں میں خرچ کرنے والے، لیکن زکوٰۃ نہیں دی۔ کہتے ہیں جب ہم دفن کرنے کے لیے قبر پر پہنچے تو ایک بہت بڑا سانپ قبر میں بیٹھا تھا۔ یہ ریئلٹی ہے سر؟ ریئلٹی، بھتیجے نے سنایا مجھے۔ کہنے لگے کہ اب اس قبر میں سانپ دیکھ کر اس کی اولاد کہنے لگی جی ہم تو اس میں دفن نہیں کریں گے، قبر غلط جگہ پر آپ نے کھود دی ہے، دوبارہ قبر نئی جگہ پر کھودے۔ دوسری جگہ پر قبر کھودی، جب دفن کرنے کے لیے لاش لے کر گئے تو قبر میں پھر سانپ بیٹھا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تیسری جگہ قبر کھودی، تیسری میں بھی سانپ، بچوں نے لاش اٹھائی گھر لے گئے، کہہ رہے ہم نے دفن ہی نہیں کرنا۔ اب آپس میں مشورے ہونے لگے کہ آخر ہمارے والد سے ایسی کون سی غلطی ہوئی، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، صدقہ خیرات کرتے ہیں، اتنی رفائی تنظیمیں پالی ہوئی ہیں، کیا ہوا کیا؟ تو کہتا ہے میں نے جسارت کر کے، جرت کر کے میں نے کہا کہ ایک دفعہ میں نے چچا جان سے پوچھا تھا کہ چچا آپ کی سالانہ زکوٰۃ کتنی بنتی ہے؟ تو چچا جان نے ایسے کر کے دل پر ہاتھ رکھا کہ نہ بیٹا زکوٰۃ کا نام نہ لے، دل میرا دھڑکنے لگ جاتا ہے، تیز ہو جاتی ہے دھڑکن۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ چچا زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ ان کے بیٹوں نے کہا جی اب بھی علماء کرام کو بلائیں، جتنے سال ہمارے والد نے کاروبار کیا سب کا حساب لگا کے زکوٰۃ دیں، ہمارا سارا کاروبار بھی چلا جائے تو ہم اپنے والد کی زکوٰۃ دیں گے۔ اللہ اکبر، بچے بھی نیک تھے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علماء کرام کی جماعت بیٹھی، پورے سالوں کا حساب لگایا، زکوٰۃ ادا کی، واپس گئے، تینوں قبریں خالی تھیں۔ اوہ سبحان اب جس میں مرضی دفن کر، اللہ اکبر، کوئی سانپ نہیں ہے وہاں پر۔ اللہ تو اس لیے اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ جو بندہ اب توبہ کر رہا ہے تو توبہ کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ وہ اپنا مالی ذمہ داریاں ادا کرے، اچھا، یا ان لوگوں سے جن کو زکوٰۃ دینی تو ان سے معافی مانگے۔ نہیں معافی کیسے مانگے؟ معافی کیسے سر مانگ تو سکتے؟ جو زکوٰۃ جتنے سالوں کی بنتی ہے ان کا حساب لگا۔ اب تو کاؤنٹنٹ ماشاءاللہ ہر شعبے میں موجود ہیں، ایسے ہی کیلکولیٹر موجود ہے، چیٹ جی پی ٹی موجود ہے، سب جمینی چیزیں موجود ہے، پتہ نہیں کتنی سہولتیں ہیں۔ ایسے ہی تو زکوٰۃ کا حساب تو منٹوں میں لگ جائے گا۔ تو زکوٰۃ دینے کے بعد اللہ سے توبہ کی درخواست کرے، اللہ قبول کر لے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ۔ مفتی عبد البری خان جی صاحب جی، فرمائیے اس اس بارے کے علاوہ اور کوئی حل کوئی ہے؟ الفاظ ہے بھی نہیں سر، بالکل۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سمجھ کی توفیق عطا کرے مفتی صاحب، کیونکہ میں نے ایک پڑھ بھی رہا ہوں، اور ایک چھوٹی سی بات ہے، دیے میں سے دینے میں کیا ہی شرم ہے، یہ ہمارا تو ہے ہی نہیں کچھ بھی حوصلہ نہیں پڑتا نا، بالکل ہمارا ہے ہی نہیں کچھ سر، تو اس میں سے بھی دیتے ہوئے حوصلہ نہ پڑنا۔ حوصلہ نہیں پڑتا نا میرے بھائی، حوصلہ نہیں پڑتا۔ اللہ اکبر۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا کرے، اور اللہ تعالیٰ نے اگر آپ کو دیا ہے ناظرین کرام، عطا کیا ہے، تو اس عطا کا کچھ خیال کریں۔ آپ کو ہی اللہ نے اگر دیا ہے، آپ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو ایک وقت کی روٹی کے لیے بھی ترستے ہیں، ان کو وہ بھی نہیں مل پاتی، معاملات ہیں، سو چیزیں جن کو فیس کرتے ہیں، لیکن آپ کے پاس وافر مقدار میں ہر چیز موجود ہے،
تو شکر کا ایک یہ بھی طریقہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر لازم و ملزوم کر دیا ہے، حصہ جو لازم رکھ دیا ہے زکوٰۃ کا، وہ لازمی ادا کریں تاکہ آپ کا مال پاک ہو سکے، صاف ہو سکے، وہ میل کچیل ہے وہ اتر سکے، آپ کے لیے برکت کا باعث ہے نہ کہ مال کی کمی کا باعث ہے۔ کوشش کریں یہ زکوٰۃ کسی صورت بھی نہ چھوڑیں، چاہے آپ کے والدین کی اگر رہ چکی ہے اس کا بھی جیسا کہ شیخ نے فرمایا آپ حساب کریں، وہ بھی کوشش کریں دیں، پاسبلٹی اگر ہے وہ کچھ مال چھوڑ گئے ہیں، لیکن اپنے لیے اگر آپ موجود ہیں ابھی اپنا معاملات تمام تر چیزیں اپنے معاملات کو دیکھیں تاکہ اس طرح کا معاملہ آپ کے ساتھ نہ آئے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا کرے کہ زکوٰۃ دینے کی۔ پروگرام اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، بہت شکریہ مفتیان کرام ہمارے ساتھ موجود رہے، فضیلت الشیخ مفتی اجمل بھٹی صاحب، شیخ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خاص رحمتوں میں رکھے، جزاک اللہ خیرہ۔ اور ان کے ساتھ موجود رہے فضیلت الشیخ مفتی عبدالولی خان صاحب، مفتی صاحب بہت شکریہ تشریف آوری کا آپ کا بھی، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنی خاص حفاظت میں رکھے۔ ناظرین کرام چھوٹا سا میسج یہ ہے کہ روزوں کی تیاری آپ کر لیں، روزے آنے والے ہیں، ریمائنڈر یہی ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے نہیں تیاری کی تو کوشش کریں تیاری کر لیں، اپنے کپڑے ہیں، عید کی شاپنگ ہے، روزوں میں کرنے کی بجائے ابھی کر لیں، ابھی ایک ہفتہ ایک ویک آپ کے پاس موجود ہے، پاسبلٹی ہے کہ نیکسٹ جمعرات تک انشاءاللہ پہلا روزہ ہو، تو کوشش کر لیں جو بھی شاپنگ وغیرہ نا وہ پہلے کر لیں فیملی کے ساتھ جا کر، تاکہ رمضان میں مکمل طور پر آپ انہماک کے ساتھ عبادت کریں، قرآن کو وقت دیں، جتنا ہو سکے عبادات میں مشغول ہو سکیں، مدد کریں لوگوں کی۔ خود کی مدد یہ ہے کہ قرآن کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دیں اور سیکھیں، سکھائیں، اور جو عبادات ہیں زیادہ سے زیادہ کریں۔ یہ بہار آ رہی ہے نیکیوں کی، انشاءاللہ اس سے فائدہ اٹھائیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی نصیب میں یہ بہار کرے اور اس سے فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت، دعاؤں کی درخواست ہے، خاص طور پر اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی، اللہ نگہبان۔ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون